نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقال الله تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وأيضا قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے جس طریقے سے اس امت کی کامیابی کے لیے، دنیا اور آخرت کی سرخروئی کے لیے احکامات نازل فرمائے اور ان احکامات پر چلنے پر اللہ رب العزت نے محبتوں کے، سربلندیوں کے اور برکتوں کے، غیبی نصرتوں کے وعدے فرمائے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس دین کو اور ان احکامات کو پوری انسانیت کی زندگی میں لانے کے لیے دین کی محنت بھی عطا فرمائی اور انبیاء علیہم السلام کے ذریعے اس دین کی محنت کو عملی طور پر ہمیں بتلا دیا اور اللہ رب العزت نے ہدایت کا وعدہ دین کی محنت اور مجاہدے پر فرمایا. مجاہدہ دین کی نسبت پر کسی بھی قسم کی تکلیف اور مشقت کو برداشت کر لینے کا نام نہیں، بلکہ اس دین کو اور اللہ کے پیغام کو اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے نبیوں والا طریقہ اور حضرات صحابہ والا طریقہ جو شخص اختیار کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں آنے والی تکلیفوں کو، ناگواریوں کو برداشت کرے گا، اللہ رب العزت اس مجاہدے پر ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے. اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق پہنچانے میں آنے والے تکالیف اور ناگواریوں کو اللہ کے لیے برداشت کر لینے کا نام مجاہدہ ہے. کسی بھی قسم کی تکلیف اور کسی بھی طریقے سے آدمی کوشش کرے، اس پر کسی قسم کے اجر کا وعدہ بھی نہیں ہے اور اس پر ہدایت بھی نہیں، بلکہ اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے اور اپنی عقل اور اپنی ذاتی رائے اور اپنے تجربے کو سامنے رکھ کر کوئی دین کی محنت کرتا ہے
اور خصوصاً سنت کے خلاف رواجی طریقوں کو دین پھیلانے کے سلسلے میں اختیار کرتا ہے تو پھر یہ بے اثر بھی ہے اس لیے کہ اس میں مجاہدہ نہیں، اور بے اجر بھی ہے اس لیے کہ یہ خلاف سنت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں تک دین کی دعوت پہنچانے اور اپنا پیغام پہنچانے کے لیے جو مبارک طریقہ عطا فرمایا، وہ ایک ایک بندے کے پاس جا کر خوشامد کر کے نرمی اور شفقت اور محبتوں کے ساتھ اس کے سامنے اللہ کی دعوت اور اللہ کے دین کی دعوت کو پیش کرنا ہے، اور اس کی طرف سے جو بھی تکلیف اور ناگواری آئے اسے اللہ کے لیے برداشت کرنا۔ یہ تمام انبیاء علیہم الصلوۃ کی مشترکہ سنت ہے۔ ایک ایک فرد کے پاس جا کر اللہ کے پیغام اور اللہ کے دین کی دعوت کو پہنچایا جائے، جو جہاں جس حال میں ہو وہاں تک جانا اور پھر اللہ کا پیغام اس تک پہنچانا۔ یہ دعوت میرے بھائیو دوستو بزرگوں امر بالمعروف نہی عن المنکر کی عملی شکل ہے۔ اللہ رب العزت نے امر بالمعروف نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم کرنا برائی سے روکنا، اس کو اس امت کا سب سے بنیادی اور اہم ترین فریضہ قرار دیا ہے، اور اس فریضے کو ایمان کے کمال اور ایمان کی تکمیل کا سبب بنایا ہے۔ دین میں کمال پیدا ہونے کے لیے، ایمان کے اندر کمال پیدا کرنے کے لیے دعوت اور امر بالمعروف نہی عن المنکر بنیادی شرط ہے۔ کوئی شخص کامل مکمل طور پر ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا، ہدایت پر نہیں آ سکتا، ہدایت والا ہو نہیں سکتا جب تک امر بالمعروف نہی عن المنکر نہ ہو۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر قیامت تک کے لیے واضح فرما دیا، قیامت تک کے لیے واضح فرما دیا کہ کامل ہدایت پر وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے دونوں قسم کے حکموں کو پورا کرے گا۔ ایک حکم ہے اپنی ذات سے متعلق، یہ بھی اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، فرائض کو انجام دینا اور گناہوں سے بچنا۔ یہ جتنے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ہماری ذات سے متعلق ہیں، اس کو بھی انجام دینا۔ یہ آدھی ہدایت ہے، جو شخص اپنی ذات سے سارے اعمال کو انجام دیتا ہے وہ آدھا ہدایت پر ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ کتنے بندے اور کتنے حضرات ایسے ہیں جو نمازیں پڑھ کر، ذکر تلاوت کر کے، حج و عمرے کر کے اور روزے اور زکوٰۃ ادا کر کے اپنے کو کامل و مکمل ہدایت پر سمجھ رہے ہیں۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ یا پھر اپنی ذات سے تمام تر نافرمانیوں سے، گناہوں سے بچے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو 100% ہدایت پر سمجھ رہے ہیں۔ نہ تو 100% اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کی بنیاد پر یہ 100% ہدایت پر سمجھا جائے گا، اور نہ ہی 100% اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی بنیاد پر یہ مکمل ہدایت والا سمجھا جائے گا۔ یہ بہت ہی غور کی اور انتہائی اہم اور بنیادی بات ہے، اللہ کرے ہمارے سمجھ میں آئے۔ ایک طبقے کو دھوکہ لگا ہوا، ایک تو طبقہ وہ ہے جو اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر توڑ کر زندگی گزار رہا اور نافرمانیوں میں مبتلا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جو اللہ کے احکامات کو پورا کر رہا ہے اور برائیوں سے بچا ہوا ہے اور اپنے آپ کو 100% ہدایت پر سمجھ رہا ہے، اور ایسا ہدایت یافتہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ اس کے بعد جتنے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اور نافرمانیوں میں مبتلا ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی،
اور ہم عذاب میں گرفتار نہیں ہوں گے اور ان کے گناہوں کا ہمارے اوپر کوئی نقصان نہیں، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا کہ یہ خیال ہی باطل ہے، یہ تصور ہی باطل ہے کہ میں اپنی ذات سے سارے اعمال اور ساری نیکیوں کو انجام دوں اور اپنی ذات سے تمام گناہوں سے بچ جاؤں اور پھر دوسروں کو نیکیوں کا حکم نہ کروں اور دوسروں کو برائی سے نہ روکوں تو میرے حق میں کوئی نقصان نہیں اور میں اللہ کے عذاب میں گرفتار نہیں ہوں گا۔ یہ انتہائی باطل خیال ہے اور قرآن کے حکم اور قرآن کے فیصلے کے خلاف ہے۔ علماء نے صاف طور پر لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے کامل و مکمل ہدایت پر 100% عذاب سے نجات کا وعدہ فرمایا، اور کامل و مکمل ہدایت یہ ہے کہ ایک شخص اپنی ذات سے نیکیاں انجام دے اور نیکیوں اور فرائض کو انجام دے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو نیکیوں پر آمادہ کرے۔ یہ دو فریضے ہیں۔ جس طرح اپنی ذات سے نیکیوں کو انجام دینا ایک مستقل فریضہ ہے، ذمہ داری ہے، اسی طرح اللہ کے بندوں کو اللہ کے احکامات پر، نیکیوں پر، بھلائیوں پر، فرائض پر آمادہ کرنا یہ مستقل ایک فریضہ ہے۔ اور تیسری ذمہ داری اپنی ذات سے نافرمانیوں سے، گناہوں سے بچنا ایک مستقل فریضہ ہے، اور اللہ کے بندوں کو، بندیوں کو اور امت کے تمام طبقات کو گناہوں سے روکنا اور ان کو تنبیہ کرنا اور فہمائش کرنا، انہیں سمجھاتے رہنا، یہ مستقل فریضہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی ذات سے ساری نیکیاں انجام دے رہا اور اپنی ذات سے تمام برائیوں سے بچا ہوا ہے تو یہ آدھے دین پر ہے، آدھے ہدایت پر ہے، اور یہ اتنا ناقص اس کا دین ہے اور اس کی یہ ہدایت اتنی ناقص ہے کہ اگر ان نافرمانوں کے نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب کا اترنا طے ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہو جائے تو یہ اپنی نیکیوں کی بدولت، اپنی اس ناقص ہدایت کی بدولت اس عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ کے بندوں کا ایک گروہ، ایک طبقہ ہے، وہ سمجھتا ہے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور ہم روزے رکھ رہے رمضان کے اور مال اللہ نے دیا زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اور بیت اللہ کا اور حرمین کا اور بیت اللہ کا ہم حج کر رہے ہیں اور میں بڑے بڑے گناہوں سے بچا ہوا ہوں، اب میری ذمہ داری پوری ہو گئی اور میں مکمل ہدایت پر آ گیا۔ یہ آپ کی سوچ قرآن کے خلاف ہے، یہ آپ کی سوچ قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بات واضح فرما دی۔ اللہ رب العزت نے ظالموں کو دردناک عذاب دینے کا وعدہ فرمایا۔ پھر اللہ نے قرآن مجید میں خود صاف طور پر یہ بھی واضح فرما دیا کہ ظالم دو قسم کے لوگ ہیں۔ ظالم کتنے قسم کے لوگ؟ یہ دو قسم کے لوگ۔ ظالم کی ایک قسم وہ ہے جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہے، براہ راست اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے، ظالموں کی ایک قسم ہی۔ اور دوسری قسم وہ ہے کہ جو اللہ کے ان نافرمان بندوں کو دیکھتے ہوئے ان کو نافرمانی سے روکنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ یہ بھی ظالم ہیں، اور جب عذاب آئے گا تو ان دونوں ظالموں کو دردناک عذاب میں برابر ہم مبتلا کریں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یوشع بن نون علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ ہم آپ کی قوم کے 1,00,000 افراد کو ہلاک کرنے والے، 1,00,000 افراد کو ہلاک کرنے والے، جن میں 60,000 گنہگار ہوں گے اور 40,000 نیک لوگ ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ بات آپ بھی سنتے ہیں
اور سننے کے بعد فوراً آپ کے دل میں سوال پیدا ہوگا کہ 60,000 گنہگاروں کو عذاب میں گرفتار کرنا تو معقول بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات، لیکن 40,000 نیک لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک دم سے بات دل میں پیدا ہوتی ہے، سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو یوشع بن نون علیہ السلام نے یہی سوال اللہ تعالیٰ سے سمجھنے کے لیے کیا، اعتراض کے طور پر نہیں، کہ 40,000 نیک لوگوں کا کیا قصور ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دوبارہ وحی کے ذریعے سے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ 40,000 نیک لوگ نیکیاں کر رہے تھے اور یہ خود گناہ نہیں کر رہے تھے، لیکن یہ ان 60,000 لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے جو ہر وقت میری نافرمانی میں تھے، اور ان کی نافرمانیوں کو دیکھ کر ان کو ہاتھ سے بھی نہیں روکا، زبان سے بھی نہیں روکا، بلکہ ان نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے دل ان کی پیشانی پہ بل بھی نہیں پڑے، ان کو ذرا بھی ناگواری نہیں ہوئی، اس لیے خود مستقل ایک گنہگار ہیں۔ نافرمانی کو نہ ختم کرنے اور نہ روکنے کی وجہ سے یہ مستقل ایک نافرمانی ہے، اس لیے ان دونوں قسم کے لوگوں کو ہم عذاب میں برابر مبتلا کریں گے اور ہلاک کریں گے، یہ فیصلہ ہے۔ امت نے نماز چھوڑنے کو گناہ سمجھا اور روزہ چھوڑنے کو گناہ سمجھا اور زکوٰۃ نہ دینے کو گناہ سمجھا اور شراب پینے کو گناہ سمجھا، زنا کو گناہ سمجھا، غیبت اور چوری کو گناہ سمجھا، لیکن امر بالمعروف کو چھوڑ دینے کو گناہ نہیں سمجھا، نہی عن المنکر کو چھوڑ دینا اسے گناہ نہیں سمجھا۔ حالانکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ امر بالمعروف کو چھوڑ دینا کبیرہ گناہ ہے، نہی عن المنکر کو چھوڑ دینا کبیرہ گناہ ہے، اور یہ ایسا فریضہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کو گناہ میں دیکھا اور اس گناہ کو روکنے کی اس کے اندر طاقت اور قدرت ہے، اس کے علاوہ اس گناہ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو اس کے ذمے فرض عین ہو جاتا ہے کہ اس گناہ کو روکنے کی پوری کوشش کرے، یا تو زبان سے یا پھر ہاتھ سے، اور آخری درجہ ہے دل سے اس کو برا سمجھتا رہے، کڑتا رہے، بے چین رہے، اپنے بستر پر کروٹیں لیتا رہے کہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، تیری نافرمانی ہو رہی ہے، تیرے بندے اور بندیاں تیری نافرمانیوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ ان کو توبہ کرنے کی توفیق دے، اے اللہ انہیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، ان کے دلوں کو گناہوں سے نیکیوں کی طرف پھیر دے۔ یہ کروٹیں لے لے کر مصلی میں سجدے میں پڑھ کر اللہ سے دعائیں مانگنا اس کے ذمے فرض ہے، یہ علماء نے لکھا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں، ورنہ یہ ایسے ہی گنہگار شمار ہوگا جس طریقے سے وہ سارے کے سارے لوگ اللہ کی نافرمانی میں اور گناہوں میں مبتلا ہیں۔ بلکہ بات یہ ہے کہ اگر 5,000 سال قبل 5,000 سال پہلے کوئی گناہ ہوا، اللہ کی نافرمانی ہوئی، اور ہم 5,000 سال پہلے بعد میں پیدا ہوئے، تو اب ظاہر سی بات ہے اس گناہ کو روکنے کی کوئی شکل ہمارے پاس نہیں ہے، نہ ہاتھ سے روک سکتے کیونکہ ہمارے سامنے تو گناہ ہوا نہیں، تو 5,000 سال پہلے وہ گناہ ہوا، ہم کیسے ہاتھ سے روکیں گے؟ ہاتھ سے روکنے کے لیے ہمارے سامنے گناہ ہونا چاہیے، اور زبان سے بھی اس گناہ کو نہیں روک سکتے جو ایمان کا دوسرا درجہ ہے، اس کے لیے بھی سامنے گناہ ہونا چاہیے، تو نہ ہاتھ سے اس گناہ کو روک سکتے ہیں، نہ زبان سے اس گناہ کو روک سکتے جو 5,000 سال ہم سے پہلے ہوا، تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں کہ نہیں۔ علماء نے لکھا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں کہ آپ کے ذمے اس گناہ کو روکنا فرض عین ہے، ہاتھ سے نہیں، زبان سے نہیں، لیکن دل سے۔ دل سے کیا روکنا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ جو 5,000 سال پہلے گناہ ہوا ہے اور آپ کو اس کا علم ہوا، قرآن کے ذریعے حدیث کے ذریعے اس گناہ کو گناہ سمجھنا اور اس کو برا سمجھنا اور ان گنہگاروں کو بھی برا سمجھنا، اور پھر اس کے بعد دل سے یہ تمنا کرنا کاش
5000 سال پہلے وہ اللہ کے بندے اللہ کی نافرمانی نہ کرتے تو کتنا اچھا ہوتا، یہ نافرمانی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ آدمی تڑپے، تل ملائے اور اللہ سے ڈرتا رہے کہ اللہ جو 5000 سال پہلے تیری نافرمانی ہوئی اور اس نافرمانی کی وجہ سے تو نے اس قوم کو تباہ و برباد کیا، اے اللہ کہیں تو اس نافرمانی کی وجہ سے ہمیں آج تباہ و برباد نہ کر دے اور ان جیسے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ دعائیں کرنا اور اس کو دل سے برا سمجھنا یہ آج 5000 سال بعد ہر ایک کے ذمہ فرض عین ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو یہ بھی آپ سن لیں، اگر آپ نے 5000 سال پہلے ہوئے اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھا اور آپ نے دعائیں نہیں کری اور تمنائیں نہیں کی کہ کاش یہ گناہ نہ ہوتا اور آپ راضی رہے، مطمئن رہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ آپ ایسے شمار ہوں گے اور آپ یوں سمجھے جائیں گے گویا 5000 سال پہلے ان کے ساتھ پیدا ہوئے اور آپ نے ان کے ساتھ مل کر براہ راست وہ گناہ کیا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہمیں ان گناہوں کی نحوستوں کا اندازہ نہیں ہے، ہم بہت مطمئن ہیں، اپنے حج اور عمروں پر بڑا ناز ہے، بڑا اطمینان ہے، اور جو چاروں طرف اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اللہ کے بندے اور بندیاں اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اس سے ہم بہت مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اطمینان کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ ڈرنے کی چیز ہے، خوف کی چیز ہے، دہشت کی چیز ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، حدیث کے اندر آتا ہے، علماء نے لکھا ہے، اگر کوئی قوم کسی نافرمانی کی وجہ سے، کوئی قوم کسی نافرمانی کی وجہ سے کسی زمانے میں اور کسی دور میں ہلاک ہوئی ہے، کسی عذاب میں اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا ہے، تو علماء نے فیصلہ سنایا، حدیث کی روشنی میں سنایا کہ آج کے زمانے میں کسی کے لیے جائز نہیں کہ ان لوگوں کی بستیوں سے آپ گزریں۔ کس سے گزریں؟ ان لوگوں کی بستیوں سے گزریں جو لوگ کسی بھی گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوئے اور ہلاک کر دیے گئے، ایسے بستی میں داخل ہونے کی بھی اجازت نہیں۔ آپ بہت غور سے اس بات کو سمجھیں، اللہ کرے بات ہماری سمجھ میں آ جائے، ہمیں ابھی تک گناہوں کے نحوست اور اس کے برے اثرات کا احساس تک بھی نہیں ہے۔ بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے، اگر کوئی شخص اس بستی سے مجبوری میں اگر گزرنا چاہتا ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے، تو علماء نے لکھا ایک شرط، نمبر 1 ڈرتے ہوئے اس بستی سے گزرے، جب سے اس بستی میں داخل ہوا ہے تب سے لے کر اس بستی کو پار کرنے تک دل بے چین رہے، ڈرا ہوا رہے، اور نمبر 2 اتنا کافی نہیں، روتے ہوئے اس بستی سے گزرنا شرط ہے، علماء نے لکھا۔ کیا کرتے ہوئے جی؟ روتے ہوئے اس بستی سے گزرنا شرط، اور توبہ استغفار کرتے ہوئے ادھر سے گزرنا، یہ تیسری شرط لکھی، ایک تو ڈرتے ہوئے اور روتے ہوئے، اور تیسرے توبہ استغفار کے ساتھ اس بستی سے گزرنا، اور اس بستی میں ٹھہرنا نہیں، اور اس بستی کے پانی کا بھی استعمال نہیں کرنا، اس بستی میں ٹھہرنا نہیں بالکل، اور اس بستی کے پانی کا بھی استعمال کرنے کی آپ کو اجازت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم عاد، قوم ثمود جیسی بڑی بڑی قوموں کی بستیوں سے گزرے، جنہیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انتہائی خطرناک عذاب دے کر ہلاک کیا، وہاں سے گزرے آپ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ پر، اپنے چہرے پر کپڑا ڈال کر، اپنے چہرے پر کپڑا ڈال کر کے صحابہ کو یہ حکم دیا، روتے ہوئے گزرو، تیزی سے گزرو، تیزی سے گزرو، اور فرمایا کہ یہاں کا پانی استعمال نہیں کرنا۔ صحابہ نے انجام میں وہاں کے کنویں کا پانی لیا اور اس سے آٹا بھی گوندھ لیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس آٹے کی روٹی تک نہیں بنانا، اسے جانوروں کو کھلا دو۔ اسے کس کو کھلاؤ؟ جانوروں کو کھلا دو۔
کوئی گنجائش نہیں. صرف اس بستی میں صرف اس کنویں کا پانی آپ لے سکتے ہو جس کنویں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی. بس جس کنویں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی، صرف اس کنویں سے آپ پانی استعمال کر سکتے. اور باقی اس بستی سے آپ کو ایک تو تیزی سے گزرنا، روتے ہوئے گزرنا، ڈرتے ہوئے گزرنا، استغفار کرتے ہوئے گزرنا. کون ہے یہ؟ اچھا ڈر کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے جس طرح اللہ نے انہیں 5000 سال 10,000 پہلے ہلاک کیا ہے، کہیں آج اللہ ہمیں دوبارہ ہلاک نہ کر دے. یہ کس کو ڈر ہو رہا؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. اور کون سی جماعت ہے؟ اللہ کے برگزیدہ بندے حضرات صحابہ کی جماعت ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اور حضرات صحابہ جیسی مقدس جماعت وہ ایسے گناہوں کی بستیوں سے ایسے ڈرتے ہوئے گزر رہے ہیں اور گھبرائے ہوئے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا کیا ہوگا جب ہمارے سامنے ایک نہیں دو نہیں کروڑوں لوگ، مرد عورتیں جوان بوڑھے، اللہ کے فرائض کو چھوڑ کر کے نافرمانیوں میں مبتلا ہوں. ہمارے لیے پھر کیا گنجائش رہ جاتی ہے کہ اب ان کے درمیان اطمینان کے ساتھ زندگی گزاریں؟ کیا گنجائش رہ جاتی ہے کہ ہم ان کے درمیان استغفار کے بغیر زندگی گزاریں؟ ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے اور ہمیں اللہ سے کتنا توبہ استغفار کرنا چاہیے 24 گھنٹے ان نافرمانیوں پر جو ہمارے چاروں طرف اور ہمارے ارد گرد، ہمارے قریب اور پڑوس میں اور دور دراز علاقوں کے اندر ہو رہے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. گناہوں کی نحوست کا ہمیں اندازہ نہیں. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ بات طے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مستقل معمول تھا. ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہر بندے کے پاس ضدی سے ضدی قسم کا انسان ہے، وہ دین کی بات سننا نہیں چاہتا اور دینی مجلس میں آنا نہیں چاہتا. ان کے پاس آپ اپنی ذات سے چل کر جاتے ہیں اور ان کو دعوت دیتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انفرادی دعوت دینے کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا. آپ جس حال میں کسی سے بھی ملاقات کر لیتے اسے دعوت دیے بغیر نہیں چھوڑا کرتے تھے. یہ آپ کا زندگی بھر کا 23 سال کے دعوت کا اصول تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی غلام خدمت کیا کرتا تھا. بیمار ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اسے دعوت دی اور وہ کلمہ پڑھ کے دین میں داخل ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جنہوں نے آپ کی بڑی مدد کی اور نصرتیں کی اور حفاظتیں کی، اب وہ سکرات عالم میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں، آخری دم تک کوشش فرما رہے ہیں کہ چچا جان ایک مرتبہ آپ کلمہ پڑھ لیں، آہستہ سے کلمہ پڑھ لیں، صرف میرے کان میں پڑھ لیں تاکہ کل قیامت میں گواہی دے سکوں کہ آپ مومن ہیں، مسلمان ہیں. آخری دم تک آپ کی کوشش. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم بن کیسان کو دعوت دے رہے ہیں اور وہ پکے مشرک ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں اور وہ انکار پر انکار کر رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آ گیا اور انہوں نے عرض کیا کہ اجازت دے اس کی گردن اڑا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر پر ناراض ہوئے لیکن حکم بن کیسان پر ناراض نہیں ہوئے، یہاں تک کہ وہ کلمہ پڑھ کے دین میں داخل ہو گئے. تو آپ نے فرمایا اے عمر اگر میں تمہاری بات مان کر اجازت دے دیتا گردن اڑانے کی تو یہ شخص آج جہنم میں چلے جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کی ہدایت کے بارے میں اتنے لالچی ہیں اور اتنی حرص ہے، اتنے فکر مند ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد ابو قحافہ کو لے کر کے آئے تو آپ نے فرمایا کہ ان بڑے میاں کو کیوں تکلیف دی، ان کو اپنے گھر میں چھوڑ دیتے، یہاں تک کہ میں خود جا کر ان کو دعوت دیتا. یہ جذبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اور امت کے ایک فرد کو دعوت دینے کا کوئی موقع حاصل جانے نہیں دیا. یہ پوری سیرت بھری ہوئی. کوئی تکلیف دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ دعوت دیتے جا رہے ہیں. منیب ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے زمانے جاہلیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صبح سویرے نکل گئے اور لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. آپ کی اس دعوت پر قوم کا کیا برتاوا تھا وہ خود فرماتے میں نے دیکھا کہ ایک آدمی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، دوسرا آدمی آپ کے جسم مبارک پر مٹی ڈال رہا ہے، اور تیسرے بدبخت انسان کو میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے انور پر تھوکا جا رہا ہے. یہ تھی وہ تکلیفیں، وہ اذیتیں اور وہ ناگواریاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ایک ایک فرد کو دعوت دینے اور اسے جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کے لیے برداشت کی. آج امت نے ان ساری اذیتوں کو، ان ساری تکلیفوں کو بھلا دیا اور چاہتے ہیں کہ بغیر کسی تکلیف اور مجاہدے کے لوگوں کو دین کی بات پہنچائی جائے اور وہ ہدایت پر آ جائے. ناممکن بات ہے، یا بالکل ناممکن بات ہے. آپ نے جو جو تکلیفیں برداشت کی ہیں اپنی اس امت اور امت کے ایک ایک فرد کو ہدایت پر لانے اور جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کے لیے، وہ ساری اذیتیں تکلیفیں جب تک امت برداشت نہیں کرے گی اللہ رب العزت ہدایت کے فیصلے نہیں فرمائے گا. انفرادی دعوت پر اللہ رب العزت مدعو کی ہدایت کے فیصلے فرما دیتے ہیں. جب داعی کا مجاہدہ مطلوبہ سطح تک پہنچ جاتا ہے اور جب اس کے حق میں ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سامنے ہی اسے ہلاک کر دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک کو دعوت دینے کے لیے اپنے ایک صحابی کو بھیجا. انہوں نے جا کے دعوت دی تو وہ سوال کرنے لگا کہ تمہارا معبود اور تمہارا خدا کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ لوہے کا، لکڑی کا، پیتل کا، تانبے کا، سونے کا، چاندی کا، کس چیز کا بنا ہے؟ وہ صحابی واپس آ گئے. آپ نے دوبارہ بھیجا، اس نے وہی سوال کیا. وہ صحابی واپس آ گئے، آپ نے تیبارہ بھیجا، اس نے وہی سوالات کیے. تیسری مرتبہ جب اس شخص نے یہ سارے سوالات کیے، وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ رب العزت نے بادل کا ایک ٹکڑا اس کے اوپر گرا کر کے اس کی کھوپڑی اڑا دی. یہ اللہ کی براہ راست مدد آتی ہے جب بندہ اللہ کے بندوں تک دین کی دعوت پہنچانے میں نبیوں والا طریقہ اختیار کرتا ہے اور مجاہدے اور تکلیفیں اذیتیں برداشت کرتا ہے. یہ قیامت تک کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ کفار مکہ حرم شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مجھے بلا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گمان سے ان کے پاس تیزی سے گئے شاید دین اسلام قبول کرنے کے لیے وہ لوگ تیار ہو چکے، لیکن وہ جب گئے تو انہوں نے انکار کر دیا. پھر انہوں نے پرانی باتیں بیان کرنی شروع کر دی. انہوں نے کہا ہمارے کچھ مطالبے آپ اسے پورا کریں تو ہم آپ کی بات مانیں گے. کیا مطالبہ؟ کہ اس مکے کی ان پہاڑیوں نے ہمارا جینا تنگ کر رکھا ہے، ہماری زندگی تنگ کر رکھی ہے. آپ اپنے رب سے دعائیں کریں کہ مکے کی پہاڑیاں ہٹا دیں یہاں سے اور پھر یہاں باغ لگ جائے اور یہاں نہریں چلیں اور یہاں قلعے اور محلات تعمیر ہو جائیں. آپ نے فرمایا دیکھو یہ ایک مزاج ہے ہر دور میں، ہر زمانے میں جب دین حق کی دعوت دی جاتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حق کے بدلے میں ہمیں بدلے میں کیا ملے گا. وہ سمجھتے ہیں نقد کیش دنیا کے اندر ہمیں کچھ ملنا چاہیے. کہ نہیں، دعوت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، دعوت کا اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ باطل خیال ہے اور اہل باطل کا مزاج ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کا ڈیمانڈ اور آپ کا مطالبہ پورا کریں اور آپ کی بات مان لیں تو اس کے بدلے میں دنیا میں ہمیں کیا ملے گا. آج مسلمان کے ذہنوں میں بھی یہ بات ہے. وہ کہتا ٹھیک ہے میں چلے میں جاتا ہوں لیکن یہ بتاؤ کہ میرے کاروبار کا کیا ہوگا. وہ کہتا ہے کہ کمانا فرض ہے. علماء سے پوچھے کمانے کا کون سا درجہ فرض ہوتا ہے. ایک آدمی نے اتنا کمایا ہوا ہے کہ نہ جانے کتنی نسل بیٹھ کر کے کھاتی رہے گی پھر بھی کہہ رہا کمانا فرض ہے. اس کو نماز اس درجے میں فرض یقین نہیں کر رہا. زکوٰۃ کی فرضیت کا اس درجے میں اسے احساس نہیں ہے لیکن کمانے کا اسے اتنا احساس ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کمانے کا کون سا درجہ
فرض عین ہوتا ہے. آپ سنو اچھی طرح. ایک دن اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اس کو ایک دن اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جتنی جسمانی طاقت قوت چاہیے اور اس کے لیے جتنی غذا چاہیے اتنی مقدار میں کمانا بس فرض عین. آج کے دن اللہ کا حکم 5 وقت کی نماز ہے یا اس کے علاوہ کوئی فرض ہے اس کو ادا کرنے کے لیے جتنی جسمانی طاقت چاہیے اس کے بقدر کمانے میں لگنا بس اتنا فرض عین. یا آپ کے اوپر کوئی قرضہ ہے تو اس قرضے کی ادائیگی کے بقدر کمانے میں لگنا فرض عین. یا پھر آپ کے ذمے اللہ کے کچھ بندوں کے حقوق ہیں, ماں باپ کے حقوق ہیں, اپنے بیوی بچوں کے حقوق ہیں, ان کے حقوق کی ادائیگی کے بقدر کمانے میں لگنا فرض عین. یہ بنیادی چیز ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ کمانا حرام کا درجہ بھی رکھتا ہے. وہ کون سا درجہ ہے؟ کہ اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو گئی, اس کی ساری حاجتیں پوری ہو چکی, لیکن صرف وہ مالدار ہونے کے لیے کما رہا ہے. لوگ مجھے بڑا ارب پتی کھرب پتی کہیں, اس نیت سے کما رہا ہے. علماء نے کہا, علماء نے فرمایا تو یہ اس کی کمائی حرام کی ہے, اگرچہ اس نے لین دین شریعت کے مطابق کیا ہو. صرف اس نیت کی وجہ سے اس کی کمائی حرام کی ہوتی ہے. اس نیت کی وجہ سے اس کی کمائی حرام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ مطالبے کیے کہ آپ ہماری ضرورتیں پوری کریں. آپ نے فرمایا میرے دعوت کا یہ مقصد نہیں ہے اور میں دنیا میں ان کاموں کے لیے نہیں آیا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ جس اللہ کی ہمیں دعوت دے رہے ہیں اس اللہ سے آپ اپنے چند مطالبوں کو پورا کروا دیں تو ہم آپ کی بات مانیں گے. تو کیا ہے کہ آپ اپنے لیے دعا کریں, درخواست کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نہر باغ لگا دیں اور آپ کے لیے محلات تعمیر کر دیں. آپ نے فرمایا میں تو اس کام کے لیے بھی نہیں آیا. تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم آپ کی بات نہیں مانتے. اٹھ کے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پھوپھی زاد بھائی تھے, وہ بھی پکے کافر, پھوپھی زاد بھائی پکے مشرک. تو اس پھوپھی زاد بھائی نے آ کر کہا کہ بھائی میرا ایک چھوٹا سا مطالبہ ہے, آپ اسے پورا کر دیں گے تو میں آپ کی بات مان لوں گا. حضور نے فرمایا وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا شوق ہوا. اس نے کہا کہ آپ اپنے اللہ سے درخواست کریں کہ وہ آپ کے لیے ایک زینے کا انتظام کریں, اور وہ زینہ اس زمین میں لگا ہوا ہو, اس کا ایک سرا اور دوسرا سرا آسمان میں ٹچ ہو رہا ہو. اتنا بڑا زینہ لگاؤ, اتنا لمبا زینہ, اور پھر اس کے بعد آپ اس پہ چڑھیں اور میں آپ کو دیکھتا رہوں, اور چڑھتے چڑھتے آپ آسمان میں پہنچ جائیں, اور پھر جب آپ آسمان سے واپس آئیں تو پھر آپ کے ساتھ ایک کھلی کتاب ہونی چاہیے اور آپ کے ساتھ 4 فرشتے بھی ساتھ میں اترنے چاہیے جو آ کر کے آپ کے نبی ہونے کی گواہی دیں. اور پھر کہنے لگا کہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر آپ نے میرا یہ مطالبہ پورا کر دیا تب بھی میں آپ کو نبی نہیں مانتا. بتائیے کتنی تکلیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی ہوگی, کتنی اذیت پہنچی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ ساری تکلیفیں اذیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے جاتے تھے اور ایک ایک بندے کو دعوت دیتے جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطرناک سے خطرناک راستے اختیار فرماتے تھے تاکہ اس راستے میں اگر کوئی اللہ کا بندہ ہے, کتنا ہی گرا ہوا انسان کیوں نہ ہو, اخلاق کے اعتبار سے اور گناہوں کے اعتبار سے اسے بھی دعوت دی جائے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر اچھے اچھے طریقے چھوڑ دیے اور وہ ڈاکوؤں کو جو راستہ تھا وہ راستہ آپ نے اختیار فرمایا تاکہ ان ڈاکوؤں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیں. چنانچہ وہ 2 ڈاکو نکل کر آئے, آپ نے ان کو دعوت دی, اس دعوت پر وہ دونوں کے دونوں اسلام میں داخل ہوئے. آپ نے ان کا نام بدلا اور ان کو نقد مدینہ طیبہ آنے کی دعوت دی. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت تک کے لیے رہبری فرما دی, سفر میں, حضر میں, دن میں, رات میں, تنہا تنہا, جس موقع پر جس حال میں, لیکن دعوت دیے بغیر نہیں چھوڑ, ہر ایک کو دعوت. لوگ آتے تھے کہ اللہ کے نبی آپ ہمارا مال لے لیجئے, آپ اپنے دین کے کاموں میں استعمال کر لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ نہیں, جب تک تم کلمہ پڑھ کے دین میں داخل نہیں ہوتے ہم تمہاری صلاحیتوں کو دین پر نہیں لگاتے, تمہارا مال ہم دین کے نسبت پر استعمال نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے تشریف لے جا رہے,
سواری کی کمی ہے، انتظامات کی کمی ہے. ایک مشرک پیچھے سے آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس سارے انتظامات ہیں. کتنی سخت حاجت ہے، کتنی سخت ضرورت ہے، افراد بھی کم ہیں اور انتظام بھی کم ہے. ایسے موقع پر ایک آدمی کا مل جانا. لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، پہلے کلمہ پڑھو. اس نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھتا. آپ نے فرمایا تیری مدد کی ضرورت نہیں. پھر آپ آگے بڑھے، پھر وہ آیا پیچھے سے اللہ کے نبی میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کلمہ پڑھو. وہ کہتے میں کلمہ نہیں پڑھتا. آپ نے فرمایا تیری مدد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں. پھر آگے بڑھے، پھر وہ پیچھے سے آیا اور کہنے لگا میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں. آپ اندازہ لگائیں آج ایک مسلمان کی بھی یہ سوچ بن چکی ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے بہت مال کمایا ہوا ہے اور میرا مال آپ لے لیجئے، خیر کے کاموں میں لگا دیجئے اور مجھے چھوڑ دیجئے میرے حال میں. آپ کا یہ مزاج تھا. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، جب سے امت کے اندر سے انفرادی دعوت نکلی ہے اس وقت سے امت کے اندر ارتداد عام ہوا ہے. ہر فرد میں، ہر طبقے کے اندر آپ دیکھیں گے ایک بے دینی کی طرف رجحان، میلان، اللہ کی نافرمانیاں عام، ارتداد عام. جوان، بوڑھے اور قوم کے قوم، بستیوں کی بستیاں، گاؤں کے گاؤں یہ دین سے نکلتے جا رہے ہیں کہ اس لیے کہ امت نے اس انفرادی دعوت کو چھوڑ دیا جو اس امت کا اہم ترین فریضہ تھا. گھر گھر کے اندر بے دینی ہے اس لیے کہ دعوت کا عمومی سلسلہ ختم ہو گیا. ہر فرد امت کو اللہ رب العزت نے یہ فریضہ دیا ہے اور اس کام کا مکلف بنایا کہ ہر شخص جو جہاں جس حال میں ہے وہ جس طرح اپنی ذات سے اللہ کے حکموں کا پابند ہے اور فریضے کا پابند ہے، اس طرح وہ دین کی دعوت دینے کا بھی پابند ہے. اللہ کی طرف سے حکم اور امر ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے قیامت تک اس امت کی تعلیم اور تربیت کے لیے ایک سنت اور مسنون جگہ متعین کر کے عطا فرمائی ہے کہ جب تک یہ امت اس جگہ پر جمع نہیں ہوگی اس وقت تک امت کی ہدایت اور امت کی تربیت کا ہم تصور نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت نے قیامت تک ان مساجد کو، ان مسجدوں کو امت کے ہر طبقے اور امت کے ہر فرد کی تعلیم اور تربیت کی جگہ بنا دی. جو شخص جتنا ان مساجد میں آ کر تعلیم کے اور ایمان کے حلقوں میں بیٹھتا چلا جائے گا اتنا اللہ رب العزت دور صحابہ کی طرح اس کی تربیت فرماتے چلے جائے گا. یہ بات بالکل غلط ہے کہ کہیں بھی کسی بھی جگہ بھی ایک مسلمان کی تربیت ہو سکتی ہے، اس کی اصلاح ہو سکتی ہے. نہیں میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ مسجدیں اس امت کے تمام طبقات کی تعلیم اور تربیت کے لیے متعین ہیں. آپ دیکھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں جو سخت دل اور پتھر دل انسان ہوتے تھے، ضدی قسم کے انسان ہوا کرتے تھے، انہیں مسجد کے اندر ٹھہرایا کرتے تھے، مسجد میں خیمے لگوا کر ان کا ٹھہرانے کا انتظام فرماتے تھے تاکہ مسجد کے ماحول سے، فرشتوں کے ماحول سے اس کے اندر نیکیوں کی استعداد پیدا ہو، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو، دین اسلام قبول کرنے کی استعداد پیدا ہو. رمضان کا مہینہ ہے، قبیلہ ثقیف کو لوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، روزے نہیں رکھیں گے اور دین کی محنت نہیں کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں سن کر ان کی تعلیم، ان کی تربیت کے لیے اور ان کے دل کو نرم کرنے کے لیے مسجد کے اندر خیمہ لگوایا کہ ان کو مسجد میں ٹھہراؤ. یہ ایمرجنسی کیس ہے، ان کو ایمرجنسی وارڈ میں رکھو. آپ لوگ ڈالتے نا وینٹیلیٹر آئی سی یو، ان کو ایمرجنسی کیس میں ڈالو. ان کا مکمل علاج ہونا ہے، کوئی لمحہ یہ مسجد سے باہر نہ رہے. ایک وقت تک ان کو مسجد کے اس خیمے میں رکھو اور ان کو ایمان کے حلقوں سے غذا ملے، علم کے حلقوں سے غذا ملے، فرشتوں کے پروں کی وجہ سے ان کے اندر استعداد پیدا ہو. چنانچہ چند دن گزرے اور انہوں نے روزے بھی رکھنے شروع کر دیے اور نمازیں شروع کر دی اور دین کی محنت کے لیے 100% تیار ہو. کس چیز نے ان کو آمادہ کیا؟ کس چیز نے ان کو اللہ کے دین کی محنت کے لیے اندر سے ابھارا، تیار کیا؟ صرف مسجد کے ماحول میں، مسجد کے اعمال میں.
کوئی ایمرجنسی کیس کو لے جا کر ایمرجنسی وارڈ میں رکھتے ہی کیا ڈاکٹر اور کیا نرس مل کر بڑی تیزی سے ان کا علاج شروع کرتے ہوں گے، جو ایک مسلمان کے مسجد میں آتے ہی فرشتے اپنے پروں کے ذریعے سے اس کا روحانی علاج شروع کر دیتے ہیں۔ فرشتوں والی صفات اس کے اندر منتقل ہوتی ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ دو بنیادی صفتیں ہر اس شخص کے اندر پیدا ہوں گی جو مسجد والا بنے گا۔ کیا بنے گا؟ مسجد والا بنے گا۔ آپ کا مستقل معمول تھا، اپنی ذات سے آپ مسجد کے اندر ایمان کے حلقے لیا کرتے تھے، غیب کے تذکرے فرمایا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائے، ایک بڑے میں آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا ہے کہ جنت کے اندر جنتیوں کو تکلیف پہنچے گی، اس لیے کہ وہاں بیری کا درخت ہے، اس میں کانٹے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے سنا نہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہاں بیری کے جو درخت ہوں گے اس میں کانٹے نہیں ہوں گے۔ وہ بڑے میاں نے تعجب سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کانٹے سب کہاں چلے جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس رب نے اس میں کانٹے پیدا کیے، جس اللہ نے، وہ اپنی قدرت سے ہر کانٹے کے بدلے میں پھل لگا دیں گے، اور ہر پھل کے اندر 70 ذائقے ہوں گے، اور ہر ذائقہ دوسرے ذائقے سے جدا ہوگا، الگ ہوگا۔ بڑے میاں کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کا سایہ کتنا وسیع ہوگا؟ آپ نے فرمایا ایک کوا 1 مہینے مسلسل اڑتا رہے تب بھی اس سائے کے کنارے تک نہیں پہنچ سکتا۔ بڑے میاں نے پوچھا اس درخت کا تنا کتنا چوڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ایک اونٹ جوان تم پکڑو اور اسے چلاؤ، دوڑاؤ، اور وہ چلتے 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 ہی بوڑھا ہو جائے، اور پھر چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے یہاں تک کہ بالکل موت کے قریب پہنچ جائے، اس کی ہڈیاں گل کے گرنے لگیں، اتنا لمبا چل کر وہ اس درخت کا، اس تنے کا ایک چکر نہیں کاٹ سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ رب العزت نے جنت اور جنت کے اندر کیسی کیسی نعمتیں ایمان والوں کے لیے، اپنے نیک بندوں کے لیے چھپا کے رکھی۔ اس کے تذکرے کون فرما رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ کر اس کے تذکرے فرما رہے۔ یہ اس امت کی تربیت کا سبب تھا، ایمان کے حلقے مسجد میں قائم کرنا، جنت دوزخ کے تذکرے کرنا، جسے اس امت نے بھلا دیا، اس امت نے بھلا دیا۔ اب تو اللہ معاف فرمائے امت کے خواص عوام سب کے سب اس غلط فہمی میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ مسجد صرف اور صرف 5 وقت نماز پڑھنے کی، ادا کرنے کی جگہ بس، اور مسجد کے اندر کمال یہ سمجھتے ہیں، مسجد کو آباد کرنا یہ سمجھتے ہیں، خوب مسجدوں کو دنیا کی چیزوں سے بھر دو، کیا سمجھتے ہیں؟ اتنی سہولتیں ہیں مسجد میں بھر دو، تاکہ جو عبادت کے ذریعے تھوڑا سا بھی مجاہدے کرنے کا موقع مل رہا ہے وہ مجاہدہ بھی ختم ہو جائے۔ دنیا بھر کے سارے عیش و آرام، دنیا بھر کی ساری سہولتیں مسجد میں، اور پھر اپنے ہاتھ سے مسجدوں میں تالا مارو، کیوں؟ چوری کا ڈر ہے۔ کس کا ڈر ہے؟ چوری کا ڈر۔ اب یہ بندہ آ کر کے مسجد میں 1-1 گھنٹے تک اپنی مسجد میں لگائی ہوئی چیزوں کے بارے میں تو مشورے کرے گا، لیکن اس مسجد میں ایک آدھا گھنٹہ ایمان اور علم کے حلقوں کے لیے فارغ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ تو قیامت کی علامت ہے، مسجدوں کو آرائش کرنا اور مسجدوں کو مزین کرنا، آراستہ کرنا، یہ تو قیامت کی علامت ہے۔ بڑی بڑی مسجدیں بنانا اور اس کے اندر خوب زیب و زینت کی چیزیں لگا کر فخر کرنا، یہ قیامت کی علامت ہے۔ مسجدوں کی زینت یہ ظاہری چیزیں نہیں ہیں، مسجدوں کی زینت مسجد کے اندر کی نماز اور مصلی، اور پھر ایمان کے حلقے، علم کے حلقے، ذکر کے حلقے، اور دین کو زندہ کرنے کے مشوروں کے حلقے، اور اللہ کے بندوں کے جماعتوں کے مسجدوں میں آنے کے سلسلے، اور پھر ان مسجدوں سے جماعتیں بن کر پوری دنیا کے اندر جانے کے لیے تشکیل کے سلسلے، اور جو جماعتیں اللہ کے راستے سے کام کر کے واپس آ رہی ہیں ان کی کارگزاریوں کے سلسلے، یہ مسجد النبوی کے وہ اعمال ہیں جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے۔
24 گھنٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدیں آباد تھیں، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا ہر مسلمان کے دل کی گہرائی میں اس بات کا یقین کامل اتر جائے کہ میرے ہر مسئلے کا حل مسجد کے اندر ہے۔ نہ میرے کاروبار سے میرے مسئلے حل ہو رہے، نہ میری تجارت سے میرے مسئلے کے حل ہو رہے، نہ میری ملازمت سے، نہ میری کارخانوں سے، نہ میری فیکٹریوں سے، نہ میری بینک بیلنس اور پراپرٹی سے، بلکہ میرے چھوٹے بڑے ہر مسئلے کا حل مسجد سے۔ اس کا تو یقین دور نبوت میں انسان تو انسان، جنگل کے جانوروں کو بھی اس کا یقین تھا کہ اپنے روزی روٹی کا مسئلہ حل کرنا ہے مسجد چلو۔ روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند بھیڑیے جنگل سے نکل کر آئے، آپ نے دیکھ کر کہا یہ بھیڑیے اپنے راشن کے سلسلے میں آئے، اپنی روزی روٹی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے آئے، بتاؤ کیا رہے؟ مشورہ کر رہے، جنگل کے درندوں کے روزی روٹی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے مشورہ ہو رہا، اور وہ بھی اس یقین سے ہم مسجد چلے جائیں گے ہمیں روزی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ جو طے فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس ایک ریوڑ ہے بکری کا وہ سال میں ایک بکری ان کے حوالے کر دے۔ صحابہ نے منع کر دیا، یا رسول اللہ ہم تو ویسے بھوکے ہیں، ہماری روزی روٹی کا ویسی مسئلہ ہے، بہت پریشان ہے، قحط ہے، تنگ دستی ہے، اس لیے یہ اتنی بڑی خوراک ہم نہیں دے سکتے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اچھی بات۔ ان بھیڑیوں کی طرف 3 انگلی سے اشارہ فرما کر یہ فرما دیا کہ تم جھپٹا مار کے ان کے ریوڑ میں سے نکال لو، وہ حلال ہے، اور صحابہ سے فرمایا اب تم اپنے ریوڑ کی حفاظت کرو۔ اب اندازہ لگا جنگل کے درندے، ان کے اوپر کوئی شریعت لاگو نہیں ہوتی، وہ کسی چیز کے پابند نہیں ہے، حلال کے حرام کے کھانے میں پینے میں کسی چیز کے پابند نہیں، آزاد۔ لیکن وہ مخلوق وہ اپنا روزی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے مسجد آ رہی ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں یہ زمانے میں ایسے جنگل کے درندے وہ اپنے روزی روٹی کے مسئلے کو حل کرنے مسجد آ رہے ہیں، ایسے زمانے میں صحابہ جیسی جماعت وہ اپنے روزی روٹی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے مسجد کو چھوڑ کر کہیں اور جاتے ہوں گے؟ آپ سوچ بھی سکتے ہیں۔ لیکن آج مسلمان نے اللہ کے در اور گھر کو چھوڑا، اب در در کی ٹھوکریں کھا رہا۔ آپ دیکھو ایک گھر ایک در، اللہ کے گھر کو چھوڑا اس مسلمان نے، آج در در کی ٹھوکریں کھا رہا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر یہ تاجر ہے اور یہ ملازم ہے، یہ کاشتکار ہے، یہ امیر اور غریب ہے، اگر یہ نماز پڑھنے آیا اور صرف نماز پڑھ کر چلا گیا لیکن مسجد میں بیٹھ کر ایمان کی باتیں نہیں سنی، غیب کے تذکرے نہیں سنے، اللہ سے ہونے کو بولا نہیں، سنا نہیں، تو پہلے سے زیادہ دنیا کا یقین لے کر کے لوٹے گا۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے پہلے سے یہ اسباب کا یقین لے کر کے جائے گا۔ کون سا یقین لے کر کے لوٹے گا؟ اسباب کا یقین، تجارت سے پلنے کا یقین، ملازمت سے پلنے کا یقین، پیسوں سے پلنے کا یقین، اپنی ڈگریوں سے پلنے کا یقین لے کر کے لوٹے گا۔ اس کی نمازیں بے جان ہوں گی، اس میں کوئی جان نہیں ہوگی، اور ان نمازوں کے ذریعے یہ شخص اس کامیابی تک پہنچ نہیں سکتا جس کامیابی کی طرف حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف کہہ کر روزانہ 5 مرتبہ اللہ کے سارے بندوں کو بلایا جا رہا ہے، وہ اس کامیابی تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ نماز پڑھتے رہو بیٹھے ہو، نماز میں جان نہیں ہے، پھسپھسی نماز ہے، جان نکل چکی ہے نماز کی۔ ایسا آدمی جھک تو رہا ہوگا اللہ کے سامنے لیکن اس کا دل گاہکوں کی طرف جھکا ہوا ہوگا۔ ایسا آدمی آخری وقت میں آئے گا، ایک لمحے کے لیے نماز کا انتظار نہیں کر سکتا، اور اگر ایک لمحہ 1 منٹ اگر نماز میں تاخیر ہو گئی تو پھر ایسا آدمی امام کو بھی گھورنے لگے گا، اسے بھی برا بھلا کہے گا، آپ کو پتہ نہیں امام صاحب ٹائم پر نماز۔ گاہک کے لیے تو 1 گھنٹہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ گاہک آئے گا نہیں آئے گا، اور اس گاہک کے ذریعے تمہیں نفع پہنچے گا نہیں پہنچا، کوئی امید نہیں، کوئی گارنٹی نہیں، وہاں تو گھنٹوں بیٹھے ہوئے ہو اور اللہ کے گھر میں 1 منٹ آگے پیچھے ہو جائے آپ کو غصہ آ رہا ہے۔ اس کا صاف مطلب ہے آپ کا یقین اللہ پر نہیں، آپ کی تجارت پر ہے، صاف مطلب اس کا۔ آج مسلمانوں کا حال یہ، اب تو الارم والی گھڑیاں لگاتے ہیں، جیسے وہ گھنٹہ بج جائے امام کو بھی اٹھنا پڑے گا، مقتدیوں کو اٹھنا پڑے گا، سب کو اٹھنا پڑے گا۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے جو شخص نماز کے انتظار میں ہے وہ نماز کے حکم میں ہے، اور حدیث میں آتا ہے جو بندہ ایک نماز سے لے کر دوسرے نماز تک انتظار میں بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔
یہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے. مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے یہ تو انسان کو انسان بنانے, ایک مسلمان کو سچا پکا مسلمان اور مومن بنانے کی جگہ مسجد ہے. اور یہ کیسے ہوگا؟ صرف 5 وقت کی نماز سے نہیں ہوگا, بلکہ 5 وقت کی نماز اور اس کے علاوہ ساری عبادتوں کو طاقتور اور جاندار بنانے کے لیے جو ایمان کے حلقے اللہ کے نبی نے قائم کیے, جو علم کے حلقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیے, جو قرآن اور ذکر کے حلقے قائم کیے, اور پھر ان اعمال کو زندہ کرنے کے لیے جو مشورے اللہ کے نبی نے مسجد میں کیے, اور اس کے لیے جو جماعتیں بنا بنا کے تشکیل کر کے پورے عالم میں بھی, وہ سارے اعمال آپ کو مسجد میں دوبارہ زندہ کرنے ہوں گے. ورنہ آپ نمازیں پڑھتے رہیں گے اور نماز سے دور ہو جائیں گے. ایک وقت آئے گا نماز پڑھتے 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 وہ آدمی نماز بھی چھوڑ دے گا, پھر آپ جا کے کہیں گے کیا بات ہے بھائی آپ نماز پڑھتے تھے. علماء نے لکھا ہے اگر آپ کے اس کہنے پر اس نے یہ پوچھ لیا کہ بھائی نماز تو میں نے اتنے دنوں پڑھی لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آیا, یا اس نے یہ سوال کر دیا کہ بھائی تم نے نماز اتنے دنوں پڑھی تمہیں کیا نظر آیا, علماء نے کہا کہ اسلام سے نکل جائے گا. اسلام سے نکل جائے گا سوال کرنے والا. آج کتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی, آپ ان سے جا کے کہو چلو آؤ نماز کے لیے, تو یہ سوال کر دیتے ہیں نماز سے کیا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نماز سے سب کچھ ہوتا ہے, تیری دکان سے کیا ہوتا ہے تو بتا دے, تجھے کیا ملا آج تک دکان سے تو بتا دے. کیا بات کر رہے آپ؟ یہ غیر سوال کر سکتا ہے لیکن ایک مسلمان یہ سوال نہیں کر سکتا, ایک مومن یہ سوال نہیں کر سکتا کہ میری نماز سے کیا, میری نماز میں سب کچھ ہے, جو کچھ چاہیے اللہ میری نماز سے مجھے دیں گے. لیکن آج محنت چھوڑ گئے, مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دیا, اس لیے سوال آج مسلمان میں بھی پیدا ہو گیا. کہتے نماز سے کیا ہوتا ہے, ہم کہتے تمہاری دکان سے کیا ہوتا ہے, تجارت سے کیا ہوتا ہے, ملازمت سے کیا ہوتا ہے, تمہارے روپیے پیسے سے کیا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. آج تک کسی کا کچھ نہیں ہوا. جب قارون جیسے آدمی کا کچھ نہیں بنا, تمہارا کیا بننے والا؟ اتنا بڑا خزانے والا انسان کہ اس کے خزانے کی کنجیاں لے کے چلنے والی ایک پوری جماعت ہوتی تھی, ایک جتھا ہوتا تھا نوجوانوں کا جو اس کے صرف خزانے کی کنجیاں لے کر جاتے تھے, ان سے وہ کنجیاں چابیاں اٹھائی نہیں جاتی تھی. آپ بتاؤ خزانے کا کیا حال ہوگا جب اس کے خزانے اسے کوئی فائدہ نہیں دیا. یہ سب سے بنیادی چیز یقین پیدا کرنا, مسجد کے اندر اللہ کی بڑائی بولنا. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی بڑائی بولنے سے بڑھ کر اللہ کے غیر کا یقین دل سے نکالنے کا اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس. ہر مسلمان کا پہلا کام مسجد میں بیٹھے اور بیٹھ کر اللہ کی بڑائی بولے, اور پھر اس کے ذریعے سے اللہ کے غیر اور بنی بنائی تمام مخلوقات کا یقین, ایٹمیات کا, اسباب کا, مادی نقشوں کا, سائنس کا, ہر چیز کا یقین دل کے اندر سے نکالے. اس کا ایک ہی راستہ مسجد ہے. فرماتے تھے کہ اگر مسجد میں بیٹھ کر تم اللہ کی بڑائی بول رہے ہو اور اس درمیان اگر تمہیں کسی صدر کا تصور آ جائے تو پھر صدر اور مچھر میں فرق مت کرنا, اور اگر تم نے صدر اور مچھر کے درمیان فرق کر دیا تو تمہارے ایمان میں کھوٹ ہے. اللہ کے نظروں کے سامنے, اللہ کی قدرت کے سامنے ایک مچھر ایک صدر دونوں برابر ہے, کوئی حیثیت نہیں اللہ کے سامنے. اللہ اللہ ہے. اللہ کی بڑائی, اللہ کی عظمت, اللہ کی وحدانیت, اللہ سے ہونے کو بولنا اور اس یقین کو اندر اتارنے کا ایک راستہ مسجد کا ماحول. گھنٹوں بیٹھو مسجد کے اندر, جس کے بعد جتنا خالی وقت ہے مسجد کو دے دو. مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے آج کے مسلمان کے بگڑنے اور بگاڑنے کا بنیادی سبب مسجد بازار کا ماحول ہے. کون سا ماحول ہے؟ کون سا ماحول؟ بازار کا ماحول ہے. بدترین جگہ بازار کو قرار دیا, اور جو شخص بازاری بن جاتا ہے وہ بدترین بندہ بن جاتا ہے. بہترین جگہ مسجد کو بنایا, اور جو شخص مسجد والا بن جاتا ہے وہ بہترین انسان بن جاتا ہے. یہ بدترین بننے کا راستہ, وہ بہترین بننے کا راستہ. یا حب البلاد ہے اور یا بغض البلاد ہے. جتنی طرح کی برائیاں ہیں, منکرات ہیں, نافرمانیاں ہیں, چغلی ہے, جھوٹ ہے, وعدہ خلافی ہے, دھوکہ دھڑی ہے, یہ سارے بڑے چھوٹے منکرات اور برائیاں بھری ہوئی جگہ بازار کا ماحول ہے. آدمی بازار میں جا کے اللہ کا بندہ بن کے رہنا چاہتا ہے, اللہ کی فرما برداری کرنا چاہتا ہے, تو اسے مسجد والا بننا پڑے گا. فرمایا کرتے تھے اگر کوئی شخص ایک دن بھی 6 گھنٹے 8 گھنٹے بازار میں دے رہا ہے تو پھر اسی دن 6-8 گھنٹے مسجد کو دے دے, تاکہ وہ یقین اور وہ ایمان درست ہو جاوے جو یقین اور ایمان بازار میں بیٹھنے کی وجہ سے بگڑ چکا. ہر دن کا حساب لگا کے فرمایا کرتے تھے.
یہ نہیں 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے نہیں. ہر مسلمان مرد عورت ہر مسلمان چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو جوان ہو بوڑھا ہو امیر ہو غریب ہو تاجر ہو کاشتکار ہر ایک کی ذمہ داری ہر روز اپنے مسجد کو وقت دیں, اپنے یقین کو درست کریں, اپنے اللہ سے تعلق کو صحیح کریں, اس کے لیے ایمان کے حلقوں میں بیٹھے. یہ ہماری بنیادی ذمہ داری. ہمارے سارے گشت اسی لیے حضرات صحابہ اس لیے گشت کیا کرتے تھے. حضرات صحابہ میں حضرت عمر حضرت معاذ اور اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اجمعین ایمان کے حلقے علم کے حلقے مسجد میں قائم کر کے اور پھر بازار میں جا کے لوگوں کو دعوت دے کے مسجد میں لاتے تھے. وہ کہتے تھے آؤ بیٹھو ہم تھوڑی دیر اپنا ایمان تازہ کر لیں. اجلس بنا نؤمن ساعتن اجلس بنا نؤمن ساعتن, آؤ ہم اپنا ایمان تازہ کر لیں. اس لیے ہم سب کا بنیادی فریضہ ہے اپنے ذمے اس کو فرض سمجھیں, اپنے ذمے اس کو لازم سمجھیں, انتہائی ضروری سمجھیں کہ روز مجھے اپنی مسجد کو وقت دیں. 2 گشتوں کا اہتمام کریں. پہلا گشت بھی ہے دوسرا گشت بھی ہے. اطراف میں اپنے محلے میں بہت ساری آبادیاں ہیں کالونیاں ہیں اور وہاں پر بہت ساری جگہ مسجدیں ہیں, لیکن کہیں ایسی بھی مسجد بھی نہیں ہے, بعض جگہ مصلے بعض جگہ مسجد بھی نہیں مصلے بھی نہیں, لیکن اللہ کے بندے اور بندیاں بھرے ہوئے ہیں, جوان بوڑھے بھرے ہوئے ہیں اور انہیں کوئی دین کی بات بتلانے والا نہیں ہے, اللہ کا تعارف کرانے والا نہیں ہے اور وہ اللہ کے احکامات کو نہیں جانتے, چھوڑ کر توڑ کر زندگیاں گزار رہے ہیں. ان سب بندے بندیوں تک دین کی دعوت پہنچانا ہماری ذمہ داری اور اس کے لیے دوسرا گشت ہے. اس کے لیے کون سا گشت ہے جی؟ تو دوسرا گشت ہے. جائیے آپ پابندی کے ساتھ. لتنذر ام القری ومن حولها لتنذر ام القری ومن حولها. ہماری ذمہ داری چل کے ان کے پاس جانا پڑے گا. یہ نہیں کہ وہ جانے ان کا کام نہیں, یہ بات نہیں چلے گی. آپ کو جانا پڑے گا. آپ کا فریضہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ بہترین امت ہونا چاہتے ہیں, خیر الامم ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ فریضہ انجام دینا ہوگا. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, بنیادی ذمہ داری کسی بھی علاقے کے اندر مسلمانوں کی حالت کو دیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں کہ ان کے عقیدوں کا کیا حال ہے اور ان کا اللہ سے کیا تعلق ہے, ان کے اندر عبادتیں کتنی ہیں, وہاں کی خواتین میں پردہ کتنا ہے, دینداری کتنی ہے. اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ صرف مسجد اور مسجد کے اعمال کو دیکھ لیں. حضرات صاحبوں کو اس بات کا پورا یقین تھا اگر کسی علاقے کے اندر مسجد اور مسجد کے اندر اعمال ہو رہے اور مصلی اور نمازی نمازوں کے بعد ان حلقوں میں بیٹھ رہے ہیں, ایمان کے حلقوں میں بیٹھ رہے ہیں, علم کے حلقوں میں بیٹھ رہے ہیں, ذکر کے حلقوں میں بیٹھ رہے ہیں, اللہ کی بڑائی بول رہے ہیں, اللہ کی بڑائی سن رہے ہیں اور مشورے کر رہے ہیں, فکرے کر رہے ہیں کہ کس طرح اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو اور ایک ایک انسان تک اور اللہ کے ایک بندے بندی تک اللہ کا یہ پیغام پہنچے, اس کی فکرے اور مشورے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہاں کے مسلمانوں کی دینی حالت اچھی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا مسجدوں میں جو تالے پڑے ہوئے ہوں اور وہاں کے مسلمانوں کی زندگی میں 100% دین ہو, یا ناممکن بات ہے. یہ اس طرح ہے جس طرح ہسپتال ہی نہیں ہے اور پھر ہمیں یقین ہو کہ وہاں کے مریض خود بخود ٹھیک ہو رہے ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہسپتال کے بغیر یا ہسپتالوں میں تالے پڑے ہوئے ہوں اور پھر وہاں وبا اور بیماریاں پھیل رہی ہوں, آپ یقین کر سکتے ہیں کہ وہاں والے ٹھیک ہو جائیں گے؟ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس سے زیادہ یہ بات یقینی ہے کہ مسجدیں بند ہیں یا مسجدوں میں ہم نے خود تالے لگائے اور یا پھر ہم نے مسجدوں کے اندر ایمان اور علم کے حلقے نہیں لگائے, تو اس سے زیادہ یقینی بات ہے کہ وہاں کی مسلمانوں کی زندگیاں دین سے دور ہوں گی اور ان کے عقیدوں میں بیماریاں اور خرابیاں, ان کے معاملات میں بگاڑ, ان کے معاشرے کے اندر بگاڑ اور لوگ ان کے زندگیوں کو دیکھ کر کے دین اسلام سے دور جائیں گے اور کہیں گے یہ ان کی زندگی. اس لیے ہماری بہت بنیادی ذمہ ہے 24 گھنٹے اپنی مسجدوں کو آباد رکھنا اور جتنا ہو سکے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 12 گھنٹے دو مسجد کو, آخری درجہ 8 گھنٹے, باقی کوئی 2 گھنٹے دے دے, 3 گھنٹے دے دے, 4 گھنٹے دے دے, آدھا گھنٹہ, لیکن دیو دوسروں کو تیار بھی کرو کہ آؤ بیٹھو مسجد میں, ایمان کے حلقے لگے ہوئے, تعلیم کے حلقے لگے ہوئے, ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کے لے کر کے آؤ. یہ فریضہ ہے. ہاتھ پکڑ کے اگر آپ نہیں لائیں گے, خوشامد نہیں کریں گے اور پھر اس کی وجہ سے وہ گناہ کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے عذاب آنا طے ہو گیا, تو پھر آپ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے. یہ حدیث کا فیصلہ ہے. تو پوری انسانیت کی مثال, پوری قوم کی مثال ہے کشتی میں سوار لوگوں سے. اور یہ فریضہ جس طریقے سے مردوں پر ڈالا گیا کہ ہر مرد کی ذمہ داری, اسی طریقے سے اس امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے خواتین کا,
اس کے اندر خواتین ہیں، اس کے اندر لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، وہ بھی اللہ کی بندیاں ہیں، وہ بھی دین کی محتاج ہیں، وہ بھی علم کے محتاج ہیں، وہ بھی فرائض کے محتاج ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان کو ویسے نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی تعلیم، ان کی تربیت کے لیے اور انہیں صحیح راستے پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اعمال دیے ہیں، اور ان اعمال کے کرنے کا قیامت تک اس امت کے مردوں اور عورتوں کو گھروں کے اندر حکم دیا ہے، اور اس پر وعدے فرمائے کہ جب تک یہ امت اور امت کی خواتین ان اعمال کا گھر کے اندر پابندی اور اہتمام کریں گی، اللہ رب العزت اپنی قدرت سے ان کی تربیت کا انتظام فرمائے گا. اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کو حکم دیا کہ اپنے گھروں کے اندر رہ کر قرآن کے حلقے لگاؤ، اپنے گھروں کے اندر حدیث کے حلقے قائم کرو. کیا حکم دیا؟ قرآن کے حلقے لگاؤ اور حدیث کے حلقے لگاؤ. اور پھر اللہ رب العزت نے یہ وعدہ فرمایا کہ تمہارے اندر جتنے گناہوں کی گندگی اور اثرات ہیں ہم اسے دور کریں گے اور تمہیں مکمل پاک کر دیں گے. تمہیں کیا کریں گے؟ وہ مکمل پاک کر دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اور اس حکم کو پورا کرنے پر یہ تربیت کا وعدہ ہے، تزکیے کا وعدہ ہے. میاں بیوی گھر کے اندر ہیں، بچے ہیں نہیں ہیں، اب ان کی ذمہ داری روزانہ کی ہے کہ اپنے گھر میں ایک آیت، دو آیت، ایک سورت، دو سورت لے کر کے وہ قرآن کے حلقے لگائیں. یہ پڑھے وہ سنے، وہ پڑھے یہ سنے، اور یہ اللہ کا عین حکم سمجھ کر کے کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی شروعات خود اپنی ذات سے فرمائی. آپ کو نبوت ملی، آپ نے نبوت مل جانے کے بعد اپنی ذات سے یہ قرآن اور حدیث کے حلقے اپنے گھر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ لگائے. کس کے ساتھ لگائے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ. وہاں غار حرا میں آپ کو وحی ملی ہے اور آپ نبی بنائے گئے ہیں، اور اس کے بعد آپ گھر آتے ہیں، سب سے پہلے حضرت خدیجہ کو لے کر حدیث کا حلقہ لگایا اور قرآن کا حلقہ لگایا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے سامنے صفات کے تذکرے کیے اور کہنے لگی اللہ کے نبی آپ گھبرائے نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے نہیں چھوڑ دیں گے، بے یار و مددگار آپ کو رسوا نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ کے اندر تو بڑی خوبیاں ہیں، بڑی صفات ہیں. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کی مدد نصرتیں کرتے ہیں. اتنی بڑی بڑی صفات اور خوبیوں کے ہوتے ہوئے آپ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، رسوا نہیں کریں گے. یہ سب سے پہلا حلقہ اس امت کے اندر نبوت کے مل جانے کے بعد سب سے پہلا عمل اعمال دعوت میں، اعمال ہدایت میں، اعمال نبوت میں، اعمال تربیت میں سب سے پہلا عمل. قیامت تک کے لیے آپ نے عملی تعلیم دے دی، اور آپ کا یہی سلسلہ، یہی معمول تھا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کسی بھی بیوی کے پاس ہیں، باری لگتی ہے، کبھی حضرت عائشہ کے گھر میں آپ کی باری ہے، کبھی حضرت حفصہ کے گھر میں باری ہے، کبھی حضرت زینب کے گھر میں باری. تو جس بیوی کے یہاں آپ کی رات گزارنے کی باری ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیوی کو لے کر، اس زوجہ محترمہ کو لے کر قرآن کے حلقے لگاتے، حدیث کے حلقے لگاتے، غیب کے تذکرے فرماتے. یہ آپ کی ہمیشہ کی سنت رہی، آپ اس کا اہتمام فرماتے. کسی قیمت پر آپ کے اپنے گھر کی تعلیم چھوٹی نہیں. میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، امت نے آج یہ عمل چھوڑ دیا، اس کی وجہ سے گھروں کے اندر بے دینی عام، جہالت عام، حتیٰ کہ خواتین کی بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے. ایک انسان چاہتا ہے کہ گھر کے اندر پردہ آئے، چاہتا ہے گھر کے اندر حیا والی زندگی آئے، لیکن وہ چاہتے ہوئے بھی گھر میں حیا اور پردہ وجود میں نہیں آ رہا، اس لیے کہ اس کو زندہ کرنے کے لیے جو اعمال ہمیں دیے گئے ہیں آج ہم نے ان اعمال کو چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ یہ بھی معمول تھا کہ آپ ایک وقت میں ساری بیویوں کو جمع فرما کر اور تعلیم کے حلقے لیا کرتے تھے. روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ساری بیویوں سے، ازواج مطہرات سے یہ فرمایا کہ کل قیامت میں میرے مرنے کے بعد تمہیں شوق ہے مجھ سے جلدی آ کر ملاقات کرنے کا؟
تو میں اس کے لیے ایک عمل بتاتا ہوں کہ جس کا ہاتھ زیادہ لمبا ہوگا وہ آ کے کل قیامت میں مجھ سے جلد ملاقات کرے گی۔ یہ سنتے ہی ساری بیویوں کو بڑا شوق، وہ اپنے ہاتھوں کو ناپنے لگی کہ کس کا ہاتھ لمبا کس کا ہاتھ چھوٹا۔ بعد میں پتہ چلا یہاں پر واقعی لمبا ہاتھ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد زیادہ صدقات خیرات کرنے والی بیوی ہے۔ اور وہ کون تھی؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کون تھی؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیوں؟ وہ سب سے زیادہ صدقات خیرات کرنے والی خاتون تھی، سب سے زیادہ حضور کی بیویوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی بیوی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جس طرح اپنی بیویوں کو لے کر تعلیم کے حلقے لیتے، اسی طرح اپنی بیٹی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کو لے کر آپ حلقے لے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرما رہے کہ لاڈلی بیٹی فاطمہ بھی آ جائے تو ہم تعلیم کا حلقہ شروع کریں۔ اب جب وہ آنے لگی تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے پہچان لیا، ہو نہ ہو یہ فاطمہ ہے، اللہ کے نبی کی بیٹی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہچاننے کی علامت یہ تھی کہ ان کے چال میں اور اللہ کے نبی کے چال میں کوئی فرق نہیں تھا، وہ اس طرح ہی چلتی تھی جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے۔ چلنے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جن کے یہاں چال میں اور چلنے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اتنا اہتمام تھا تو ان کے ہاں باقی پوری زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کتنا اہتمام ہوگا۔ آج ہم روتے ہیں کہ ہمارے بچے وہ بے دین ہو رہے، ہم رو رہے ہیں کہ ہمارے بچے یہ حکموں کو چھوڑ رہے اور بے پردہ ہوتے جا رہے ہیں، بے قابو ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہم سوچے تو صحیح اس کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کسی کو زہر کھلاویں اور پھر آپ امید کر کے بیٹھیں کہ یہ صحت یاب ہو جائے اور اس کو شفا مل جائے، یہ ممکن بات ہے؟ کسی کو فوڈ پائزن ہو جائے اور پھر آپ اس کو پرہیز کا کھانا نہ کھلائیں، بتاؤ وہ بندہ صحیح ہو جائے گا؟ یہی حال ہم سب کا ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، جو چیز آج ہمارے بچوں کے بگاڑ، ہمارے بچوں کے بے دین بننے اور ہمارے بچوں کے کفر و شرک کی طرف جانے اور ارتداد کی طرف جانے اور دہریت کی طرف جانے کا سبب بنا ہوا ہے، ہم انہی چیزوں کا گھر میں تذکرہ کرتے ہیں، پھر اللہ سے امیدیں لگاتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی تربیت ہو جائے۔ آپ دیکھو تو صحیح، ہمارے گھروں میں 24 گھنٹے کس کی زندگیاں پڑھی جا رہی اور پڑھائی جا رہی اور کس کی معلومات کو بتایا جا رہا ہے؟ کیا ہم تعلیمات اپنے بچوں کو دے رہے ہیں 24 گھنٹے؟ ہم حضور والی زندگی، صحابہ والی زندگی کو چھوڑ کر دوسروں کی زندگیاں پڑھتے پڑھاتے ہیں اور دوسروں کے طریقوں کے تذکرے گھر میں کرتے ہیں اور جہل کی تعلیم دے رہے ہیں اور پھر امید لگائے ہوئے ہیں کہ ہمارے بچے نبی کی سنتوں پر آ جائیں۔ یہ تو ناممکن بات ہے۔ جس گھر کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کے تذکرے ہوں گے، جس گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو پڑھا جا رہا ہوگا، صحابہ کے تذکرے ہو رہے ہوں گے، صحابیات کے تذکرے ہو رہے ہوں گے، اس گھر کے اندر بڑے چھوٹے اور ان کے بعد بچیاں اور بچے یہ سیرت پر اور حضور والی زندگی پر آتے چلے جائیں گے۔ اس لیے بنیادی تربیت کا راستہ ہے اپنے گھر کے بچوں اور مردوں اور عورتوں اور جوان اور بوڑھوں کو 100% اللہ کے حکموں پر، 100% نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر لانے کا یہ مسنون اور واحد راستہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر تعلیم کے حلقے لگاؤ، اپنے گھروں کے اندر قرآن کے حلقے لگاؤ، اپنے گھروں کے اندر اللہ کے تذکرے کرو، انبیاء کے تذکرے کرو، اللہ کی غیبی مدد اور نصرتوں کے تذکرے کرو، اللہ سے ہونے کو بولو اپنے گھروں کے اندر۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ہر ایمان والے کو یہ فریضہ دیا ہے، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو جہنم سے بچانا سمجھ میں آیا، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کا راستہ کیا ہے؟ کس نے سوال کیا؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا تو سمجھ میں، اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، بچوں کو کیسے جہنم سے بچائیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان چیزوں کا حکم کرو اپنے اہل و عیال کو جن کا اللہ نے تمہیں حکم کیا ہے، اور ان چیزوں سے اپنے اہل و عیال کو روکو، منع کرو جن چیزوں سے اللہ نے تمہیں روکا اور منع کیا ہے۔ یہ راستہ ہے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے ہی اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں اور اعزاء اقارب کی ہدایت کی فکر میں لگ جاتا ہے، ان کی نمازوں کی فکر میں لگ جاتا ہے، ان کے اخلاق کی فکروں میں لگ جاتا ہے اور انہیں نماز کی دعوت دے رہا ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کے گھر والوں کے ساتھ کل قیامت میں جنت میں جمع فرمائیں گے۔ بھائی چاہتے نہیں چاہتے آپ کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہم یہاں پر اپنی فیملی اور گھر والوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ خوش و خرم والی زندگی اور سکون والی زندگی گزار رہے ہیں، اسی طرح کل قیامت میں بھی یہ سارے اعزاء اقارب ہمارے ساتھ مل جل کر رہے اور وہ خوشی مکمل ہو۔ اللہ نے صاف فرما دیا کہ جنتیوں کی خوشی کو مکمل کرنے کے لیے ان کے گھر والوں کو ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ جو شخص گھر میں اپنے دنیا کے اندر اپنے گھر والوں کی ہدایت، اپنے بیوی بچوں کی تربیت کی فکر کرے گا، اس کے لیے کل قیامت میں اس کا وعدہ ہے۔ ورنہ علماء نے یہ بھی دکھایا ہے کہ کل قیامت میں سب سے زیادہ عذاب اس دیندار کو دیا جائے گا جس کے گھر والے بے دین ہوں گے۔ کل قیامت میں سب سے زیادہ عذاب اس دیندار کو دیا جائے گا جس کے گھر والے بے دین ہوں گے، کہ اسے اپنی فکر تھی، اپنے دین کی فکر کری، لیکن اپنے بیوی بچوں کے دین کی اس نے کوئی فکر نہیں کری۔ کل قیامت میں اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس لیے ہماری بہت بنیادی ذمہ داری اپنے گھروں کے اندر قرآن کے حلقے، اپنے گھروں کے اندر حدیث کے حلقے، ایک دن منتخب کا اور ایک دن فضائل اعمال فضائل صدقہ کا حلقہ لگایا جائے اور قرآن کے حلقے لگائے جائیں اور صفات کے مذاکرے کریں اور پھر اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیلیں کریں۔ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، چھوٹے بڑے کی تشکیل کرے، بڑے چھوٹے کی تشکیل کرے، مرد عورت کی تشکیل کرے، عورت مرد کی تشکیل کرے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت اور تشکیل کے نتیجے پر حضرت ابو طلحہ کو ہدایت ملی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت اور تشکیل کی بنیاد پر ان کی والدہ کو ہدایت ملی ہے۔ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کی تشکیل کی بنیاد پر ان کے شوہر حضرت عکرمہ کو ہدایت ملی ہے۔ یہ گھر گھر کے اندر ماحول بنا ہوا تھا، ہر ایک دین کا داعی تھا، تشکیل کیا کرتا۔ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ ایک معذور صحابی تھے، پاؤں سے معذور تھے، لنگڑے تھے، ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے ان کی بیوی نے تیار کیا۔ ہاں میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ اللہ کے راستے میں نکلنے سے بچنا چاہتے ہیں اور آپ میدان سے بھاگ رہے ہیں۔ اس تشکیل پر انہیں ایسا محسوس ہوا اور ایسا دل پہ ان کے چوٹ لگی، انہوں نے قبلے کی طرف رخ کر کے دعا مانگی، اللہم لا تردنی الی اہلی، اللہ میں تیرے راستے میں جا رہا ہوں، جان و مال کو لے کر کے جا رہا ہوں، اے اللہ تو مجھے میرے گھر والوں کے پاس لوٹا مت دینا۔ ان کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ وہ اللہ کے راستے میں گئے اور شہید ہوئے، اور اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے یہ بھی بشارت سنا دی کہ میں نے عمرو بن جموح کو صحیح سالم پیر کے ساتھ جنت میں چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ اور جب ان کی بیوی ان کے لاش کو اپنے اونٹ پر رکھ کر مدینے کی طرف لانے لگی تو وہ اونٹ مدینے کی طرف چلنے سے انکار کر رہا، کہیں بھی جانے کو تیار، لیکن مدینے پہ جانے سے انکار کر رہا۔ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا، آپ نے پوچھا انہوں نے کچھ کہا جاتے جاتے؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ ہاں، یہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے پہلے قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کر کے گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر تو یہ اونٹ کبھی بھی مدینے کی طرف نہیں جائے گا۔ یہ سارا اجر و ثواب کس کو ملا جی؟ ارے یہ سارا اجر و ثواب کس کو ملا؟ ایک خاتون کو ملا، ان کی تشکیل کی بنیاد پر وہ اللہ کے راستے میں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ بہت بنیادی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خواتین کو آپ ہر 20 مکان کے درمیان ایک ہفتہ واری تعلیم کی بنیاد ڈال کر 20 مکان کے درمیان ایک تعلیم کا حلقہ اور ایک تعلیم کا مقام آپ قائم کریں، اور اس کے اندر اس گھر کی خواتین کو اس تعلیم میں لا کر کے جوڑیں۔ اس گھر کے اندر جتنی جوان بچیاں ہیں وہ سب اس تعلیم میں شرکت کریں۔ کیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ خواتین نے آ کر درخواست کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو سارے جہاں والوں کے لیے
نبی بنا کر بھیجے گئے، اور مردوں کے لیے بھی آپ نبی بنا کر بھیجے گئے، مستورات کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجے گئے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ یہ مرد آتے ہیں مسجد میں، آپ سے دین سیکھ کر چلے جاتے ہیں، لیکن ہم نہیں دین سیکھ پاتے، اس لیے کہ پردے کا مسئلہ ہے۔ آج لوگوں کا یہ بھی مزاج ہے، بھائی دین سیکھو، دین کی تعلیم دو، دین کا علم دو، چاہے طریقہ غلط ہو لیکن نہیں، دین جس طرح دین کے راستے سے آتا ہے۔ دین کون سے راستے سے آتا ہے؟ ہاں، دین کے راستے سے آتا ہے۔ ان خواتین نے خود کہا، اللہ کے نبی ہم دین سیکھنے سے محروم اس لیے ہیں کہ ایسا نہیں کہ ہمارے اندر دین کی طلب نہیں، دین کا شوق نہیں، جذبہ نہیں، سب کچھ ہے، لیکن دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس ہر وقت مرد آتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہماری رائے ہے کہ آپ ہمارے لیے کوئی دن مقرر فرمائیں، آپ ہمارے لیے ایک دن لگا دیں، طے کر دیں، اور اس دن میں مرد نہیں آنے چاہیے، ہم ساری خواتین اکٹھی ہو جائیں گی اور آپ پردہ ڈال کر ہمیں دین کی تعلیم دیں۔ بتائیے، خواتین دین سیکھنا چاہتی ہیں، دین کی سیکھنے کا طلب ہے، اور دین سیکھنے کا طریقہ بھی تجویز کر کے حضور کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو یہ بات اتنی پسند آئی، اللہ کے نبی نے فرمایا، ارے تم نے اس سے اچھا کوئی سوال کرتا ہوا کسی کو دیکھا ہے؟ کتنا اچھا سوال کیا انہوں نے، ان کے اندر دین سیکھنے کا کتنا جذبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن مقرر کر کے اور پھر جا کر کے ان کو تعلیم دی، ان کو صدقے کی ترغیب دی، اور اپنے شوہروں کی فرما برداری کرنے کی ترغیب دی، اپنے شوہروں کی نافرمانی اور برائیاں کرنے سے ان کو منع فرمایا، اور انہیں آخرت کی فکریں دلائی۔ علماء نے لکھا کہ قیامت تک سنت ہے کہ خواتین کو پردے کے ساتھ کسی گھر میں جمع کر کے اور پھر کسی خاتون کا ان کے درمیان دین کی باتیں کرنا، حدیث پاک پڑھ پڑھ کے سنانا، یا پھر کسی مرد کا پردے کے اہتمام کے ساتھ ان خواتین کے پاس جا کر کے پردے کے آڑ میں رہ کر ان کے سامنے دین کی باتیں کرنا، یہ سب دور نبوت کے اعمال ہے۔ کب کے اعمال ہے؟ سب ہاں، نبوت کے اعمال۔ حضور نے اپنی ذات سے یہ سارے اعمال ہمیں سکھلائے، اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ محلے کا کوئی گھر اور گھر کے اندر کی کوئی خاتون ایسی نہ رہے جس کا ہفتہ واری تعلیم سے تعلق نہ ہو۔ کوئی محلہ اور محلے کا کوئی گھر اور گھر کی کوئی خاتون بڑی چھوٹی وہ ایسی نہ رہے جو ہفتہ واری تعلیم میں آ رہی ہیں اور اللہ رسول کی باتیں سن رہی ہیں، ایمان یقین کی باتیں سن رہی ہیں، اور فکریں لے کر کے اپنے گھروں میں جا رہی ہیں اور نمازیں قائم کر رہی ہوں اور ایمان کے حلقے گھر میں لگا رہی ہوں اور سنت کا اہتمام کر رہی ہوں، اور اپنے بچوں کی سنت پر اور اپنے بچوں کی عبادت پر، اپنے بچوں کی پردے پر تربیت کر رہی ہوں، اپنے بچوں کو علم الہی سکھلا رہی ہوں، اپنے بچوں کو دعائیں سکھلا رہی ہوں، اپنے بچوں کو دین کا داعی بنا رہی ہوں، اپنے بچوں کے اندر صحیح جذبات بنا رہی ہوں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ایک ایک خاتون ہفتہ واری تعلیم میں آ کر شرکت کرے۔ ہر ایک کی بنیادی ذمہ داری۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی اہم ترین عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں آنے والے ان بندوں اور بندیوں کو گھروں کے اندر ٹھہرایا کرتے تھے، تاکہ گھروں کے اندر ٹھہرانے سے ان کی تعلیم ہو سکے، ان کی تربیت ہو سکے، اور ان کے اندر سے سارا کفر شرک ختم ہو جائے، ساری بے دینی ختم ہو جائے، ساری جہالتیں ختم ہو جائیں، بے حیائی اور بے پردگی ختم ہو جائے، ان کا اللہ سے تعلق قائم ہو جائے۔ آپ کے زمانے میں ایک خاتون اپنے ایک بیٹے کو لے کر تنے تنہا مدینے میں آئی، وہ اکیلی مسلمان ہوئی، حضور کی خدمت میں پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو مدینے کی خواتین کے حوالے فرمایا اور اس جوان بیٹے کو صحابہ کے حوالے فرمایا، تاکہ اس کی تربیت صحابہ کے درمیان ہو اور اس خاتون کی تربیت مدینے کی خواتین کے درمیان ہو۔ یہ اللہ کے نبی کا نظام تھا مدینہ طیبہ کا۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہاں کیا کھانے پینے کا انتظام ہے، کیا رہنے سہنے کا انتظام ہے، وہاں سب سے بڑا انتظام گھر اور گھر کے اندر کے اعمال۔ اور اللہ کے نبی نے مسجد النبوی کے جس طرح اعمال سے، اس مسجد النبوی کے اندر جس طرح اعمال کا ماحول قائم فرمایا تھا، اس طرح مدینہ طیبہ کے ہر گھر کے اندر اعمال کا ماحول تھا۔ مدینہ طیبہ کے ہر گھر کے اندر اعمال کا ماحول تھا۔ کوئی شخص گھر میں ٹھہر جاتا، کوئی خاتون کسی گھر میں ٹھہر جاتی تو اس کی ایسی ہی تربیت ہو جاتی تھی جس طریقے سے مسجد میں ٹھہرنے سے مردوں کی تربیت ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چند دن گزرنے کے بعد دیکھا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا، پورا یقین ہو گیا انتقال ہو گیا۔ ہم نے اسے غسل دیا اور کفن دیا اور آخری دیدار کے لیے اس کا جنازہ ہم نے تیار کیا۔ اس کی والدہ کو بلایا اور اس کی والدہ آئی اور بجائے دیدار کرنے کے اس کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اب رو رو کر کے اللہ سے دعائیں مانگ رہی، اے اللہ یہ آپ کی نعمت ہے، آپ نے لے لیا، آپ کو حق ہے، آپ جب چاہے اس کو زندہ کریں، موت دے، کون پوچھنے والا ہے، یہ تو آپ کی ملکیت ہے۔
لیکن بات یہ ہے کہ آپ اس کو بعد میں بھی زندہ کریں گے لیکن اس کا کوئی دین کا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ میرے قبیلے والے دین اسلام سے بزن ہو جائیں گے اور یہ کہیں گے دیکھو دین کی وجہ سے اس کا بیٹا مر گیا ہے، نوسط ہے اس دین کے اندر، اس لیے وہ سارے کے سارے دین کو چھوڑ دیں گے اور دین اسلام میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور آپ آج بھی اسے زندہ کرنے پر قادر ہیں، اگر آج آپ نے اسے زندہ کر دیا تو آپ کے دین کا بول بالا ہو جائے گا، میرے سارے قبیلے والے دین اسلام میں داخل ہو جائے۔ یہ دعا مانگ رہی ہے، مانگ رہی، مانگ رہی، مانگ رہی، رو رہی، گڑ گڑا رہی۔ کون ہے؟ ابھی چند دن پہلے دین میں داخل ہو کر کے مدینہ طیبہ آئی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ بھائی ایک عورت ہے بیچاری فطری طبیعت پر فطری طور پر صدمہ ہے، دعا مانگ رہی، مانگنے دو، لیکن کہتے ہیں ہمارے وہموں کو مان میں نہیں تھا کہ اس کی اس دعا پر اللہ اس بیٹے کو زندہ کر دے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری، اس کا کفن کا کپڑا ہلا اور وہ بیٹا اٹھ کر کے بیٹھ گیا اور اس کے بعد اس نے دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھایا، اور پھر اس کے بعد ماں اور بیٹے لمبے زمانے تک زندہ رہے، حیات رہے، دین کا کام کرتے رہے، اور اس کے بعد پہلے ماں کا انتقال ہوا اور بعد میں بیٹے کا انتقال ہوا۔ یہاں پر اندازہ لگا گھر کا کیسا ماحول تھا کہ ایک نئی خاتون دین اسلام میں داخل ہوئی اور اس گھر میں چند دن رکی اور اس چند دن کے اندر اس کا اللہ سے ایسا تعلق جڑ گیا اور دعا میں ایسی طاقت پیدا ہو گئی، اپنے مرے ہوئے بیٹے کو زندہ کرا لیا۔ یہ سب بنیادی چیز۔ آج بھی میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہمارے اس دعوت و تبلیغ کے کام کا اہم ترین مقصد ہے ہر مسلمان کے گھر میں مستورات کی جماعت کو ٹھہرانا ہے۔ اللہ کے راستے میں مستورات آتی، اللہ کے راستے میں یہ مائیں بہنیں آتی ہیں اپنے محرموں کے ساتھ، 3 دن کی جماعتیں نکلتی ہیں اور 10 دن کی جماعتیں نکلتی ہیں، چلنے کی جماعتیں نکلتی ہیں، 2 مہینے بیرون ملک کے لیے جماعتیں جاتی ہیں۔ ابھی ایک جماعت گئی مستورات کی، ہندوستان سے گئی، ونواتو آسٹریلیا کے ایک علاقہ ہے، وہاں پر جماعت گئی اور پر کپل 5 لاکھ روپے خرچ۔ کتنا خرچ؟ ہاں، ایک جوڑے کا 5 لاکھ روپے، لیکن خرچہ کتنا کیا؟ اللہ جزائے خیر دے اور ہمیں بھی توفیق دے، لیکن انہوں نے دل کھول کر خرچ کیا، ایک جوڑے نے 10 لاکھ روپے خرچ کیا۔ اس کام کی محنت کی برکت، اس محنت کی برکت ہے کہ آج جو امت کا یہ مال پانی کی طرح خواہشات میں بہتا جا رہا ہے، اس محنت کی برکت سے اللہ کا فضل ہے، اب دھیرے 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 مال کے خرچ کرنے کا رخ پیدا ہو رہا ہے کہ مال یہ خواہشات پہ لگانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو مال اللہ کے دین کو پوری دنیا میں چمکانے کے لیے اور زندہ کرنے کے لیے اللہ نے مال دیا۔ اللہ پائی پائی کا حساب لیں گے، کہاں سے خرچ کیا، کہاں سے حاصل کیا، یہ بھی سوال ہے، اور کہاں خرچ کیا یہ بھی سوال ہے۔ آپ کے یہاں آڈٹ ہوتا ہے نا، ریٹرن فائل سال میں 1 مرتبہ آڈٹ ہوتا ہے، تو اس طرح اللہ کے یہاں بھی آڈٹ ہے، ریٹرن فائل پوری زندگی کیا وہاں پر ریٹرن کرانا، آپ کو ITR جمع کرانا۔ یہاں تو صرف پیسے کا ہوتا ہے، وہاں تو کیا پوری زندگی کا ہوگا، یعنی ایک آدمی کی پوری زندگی کیسے گزری ایک، اور اس پوری زندگی میں خاص بریک اپ ہے، جوانی کدھر گزری، کون سا سوال ہے؟ جوانی کدھر گزری، خاص بریک اپ ہوتا ہے نا آپ کے، بریک اپ الگ الگ منتھلی بریک، تو وہاں پر آپ کا مہینے کا وہ آپ کی جوانی کا اسپیشل آپ کا سوال ہوگا جی۔ اور پھر تیسرا، کہاں سے کمایا؟ مسلمان کمانے میں آزاد نہیں ہے، سمجھتا ہے جیسا بھی چاہے کدھر سے بھی آ جائے، کہیں سے بھی آ جائے، کہ جانور پنا ہے، یہ مسلمان ہونے کی علامت نہیں، یہ مسلمان ہونے کی علامت نہیں، کہیں سے بھی آ جائے، کیسے بھی آ جائے، جیسا بھی، نہیں ایسا نہیں ہوتا، یہ مسلمان پنے کی علامت نہیں۔ کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، حلال تھا، حرام تھا، غصب کا تھا، چوری کا تھا، جھوٹ کا تھا، دھوکے کا تھا، میراث کا تم نے ہڑپ لیا اور ان سارے ناجائز طریقوں سے حج کیے، تو تم نے یہ حج تمہارے لیے نہیں کیے بلکہ جن کا مال ہڑپا ہے ان کے لیے حج کیا ہے، سارا ان کا اکاؤنٹ میں چلا جائے گا۔ ایسا گویا آپ نے پیور ساری عبادت ان کے لیے کیا ہے، آپ نے ان کے لیے عبادتیں کر کے ان کی ملازمت کی، آپ کو کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ خود لوگوں کو دھوکہ لگا ہوا، ادھر سے ادھر سے کسی بھی طریقے سے لے لو مال اور خوب حج کرو، خوب عمرے کرو، اور پھر خوب جو ہے خیر کے راستے میں اور جو ہے نیکیوں کے راستے میں خرچ کرو۔ نہیں، آپ بلکہ علماء نے لکھا یہ تو اور بھی بڑے گناہ کی بات ہے، ناجائز مال کو خیر کے راستے میں لگانا اور بھی بڑا گناہ ہے۔ ناجائز راستے سے کمائے ہوئے مال کو نیک کاموں میں استعمال کرنا لگا، اس سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ ہے، اس سے بھی زیادہ گندگی پھیلاتی ہے۔ کیوں کہ جو ناجائز طریقے سے آپ نے جو کمایا دھمایا ہے، یہ جس کے پیٹ میں یہ لقمہ جائے گا، سب کے عبادت خراب ہو جائے گی، سب کی زندگیاں خراب ہو جائیں گی۔
یہ تو اس زمانے میں ظالم بادشاہ ترکیب اختیار کرتے تھے، نیک لوگوں کی بد دعا کو بے اثر کرنے کے لیے راستہ اختیار کر دیتے، نیک لوگوں کی بد دعاؤں کو بے اثر کرنے کے لیے اس زمانے کے ظالم بادشاہ ان کو اسپیشلی بلا کر کے اور ان کو دعوت کر کے انوائٹ کر کے ان کو حرام کا مال کھلا دے، کہہ رہے کہ اب مجھے اطمینان ہے، آپ جتنی چاہے بد دعا کرو، کچھ ہونے والا نہیں۔ تو یہ بھی کہ آزاد انسان کہیں سے بھی، یہ پورا پورا سوال ہونا، کہاں سے کمایا، پھر کہاں خرچ کیا، کیسے خرچ کیا، پورا سوال ہونا، پوری آڈٹ ہوئے اور پوری کی پوری آپ کو زندگی کا حساب کتاب دینا، پوری زندگی کا حساب کتاب، یہ ہماری بہت بنیادی ذمہ داری ہے۔ گھر گھر کے اندر قیام اس لیے کروایا جاتا، آپ دیکھیں گھر کے اندر بڑے چھوٹے مرد عورت پورا کا پورا خاندان، پوری کی پوری فیملی اللہ کو نہیں پہچانتی، کلمہ تک صحیح نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، ان کو بٹھا کر کے پڑھوا کے دیکھو زبان پہ کلمہ نہیں چڑھ رہا، ہر وقت اللہ کے غیر کے تذکرے، مال دولت کے تذکرے، چیزوں کے تذکرے، زیب و زینت کے تذکرے، گھر کا گھر، خاندان کا خاندان ارتداد کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے لیے ایک راستہ علاج ہے، آپ ہر گھر کے اندر یہ اللہ کے بندے بندیاں آ رہے نا، مامستورات جماعت، ان کو آپ اپنے گھروں میں ٹھہراؤ، اپنے محلے میں ٹھہراؤ، محلے کے ہر گھر میں ٹھہراؤ، دور دراز علاقوں میں ٹھہراؤ، مسجد نہیں ہے اور مصلی نہیں ہے، مسجد نہیں ہے مصلی نہیں ہے، لیکن وہاں پر مسلمانوں کی آبادی ہے، وہاں 2 گھر ہیں 4 گھر ہیں، وہاں بھی آپ مستورات کی جماعت کو لے جا کے ٹھہراؤ، 2 ہی گھر ہیں، ایک گھر میں آپ مردوں کو ٹھہرا دو، دوسرے گھر میں مستورات کو ٹھہرا دو، ایک گھر ہے اور اس ایک گھر کے اندر 2 ہی کمرے ہیں، تو کوئی بات نہیں، وہاں بھی مستورات کی جماعت کو آپ کو لے جانا ہے اور ٹھہرانا ہے۔ طریقہ یہ ہوگا، ایک کمرے میں سارے مرد ٹھہر جائیں گے اور دوسرے کمرے میں ساری مستورات ٹھہر جائیں گی، اور اگر کمرہ ایک ہی ہے، گھر ایک ہے، تب بھی اس گھر کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، اسے کراس کر کے آگے نہیں جا سکتے، اس گھر میں جانا پڑے گا۔ طریقہ یہ ہوگا کہ اس گھر کے اس ایک کمرے کے اندر آپ کی وہ 5 خواتین جو اللہ کے راستے میں آئی ہیں وہ بھی ٹھہریں گی اور گھر کی خواتین بھی ٹھہریں گی، اور آپ سارے کے سارے مرد گھر کے باہر آنگن میں، دالان میں، ورانڈے میں ایک درخت کے نیچے رہیں گے اور 48 گھنٹے دین کی محنت کریں گے۔ یہ عین سنت ہے، اللہ نے مبارک محنت ہمیں عطا فرمائے۔ نہیں آپ اس گھر کو چھوڑ کے چلے گئے، سہولتیں دیکھ کے نہیں جانا اللہ کے راستے میں۔ تو جو مستورات کی جماعت، ہر ایک کے دل کے اندر یہ جذبہ، اللہ کرے مستورات کی جماعت میرے گھر میں ٹھہر جائے، 48 گھنٹے ٹھہرانا، اور صاف اعلان ہے، ہمیں آپ کے کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ کے انتظامات کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے فیسلٹی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو وہ بتاؤ کہ کس گھر میں اللہ کی بندیاں ہیں، ہم تو اپنی ماؤں بہنوں کو آپ کی ماؤں بہنوں سے ملاقات کرنے کے لیے لے کر آئے، بس ہم کچھ نہیں چاہتے۔ جس چھت کے نیچے آپ کی مائیں بہنیں اور جس زمین کے اوپر آپ کی مائیں بہنیں، اسی چھت کے نیچے اسی زمین کے اوپر ہماری یہ 5 مائیں بہنیں رہیں گی، جو تکلیف اذیتیں 2 دن کے لیے وہ برداشت کریں گی، ہماری مائیں بہنیں 2 دن کے لیے وہ ساری تکلیف اذیتیں برداشت کریں گی، کیوں؟ تاکہ یہ دونوں آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی تکلیف سے بچ جاوے۔ ہمارا تو کام اتنا آسان ہے، نہ پانی کا ایک قطرہ ہم آپ سے چاہتے ہیں، نہ کھانے کا ایک دانہ آپ سے ہم چاہتے ہیں، ہم سے تو آپ صرف 48 گھنٹے کے لیے آپ کی ماؤں بہنوں سے اپنی ماؤں بہنوں کی ملاقات اور ان کے ساتھ 2 دن گزاروانا چاہتے ہیں، تاکہ اختلاط ہو، آپس میں ملنا بیٹھنا ہو، اور پھر یہ مائیں بہنیں جو اللہ کے راستے میں نکل کر آئی ہیں وہ نمازیں پڑھ رہی ہیں، انہیں دیکھ دیکھ کر کے گھر کی ساری بچیاں نمازیں پڑھنے لگے، وہ اللہ اللہ کر رہی ہیں، ان سارے ماؤں بہنوں بچوں کے زبان سے اللہ کے تلفظ اور اللہ کا کلمہ صحیح سے نکل جاوے، کلمہ طیبہ صاف صاف نکل جاوے، ان کے وضو کو دیکھ کر وہ وضو کو سیکھیں، ان کے کھانے پینے کے اندر نبی کی سنتوں کو دیکھ دیکھ کر کے اس گھر کی مچھیاں، اس گھر کی مائیں بہنیں جو بوڑھی ہو چکی ہیں، کبھی سنت کے مطابق کھانا نہیں کھایا ہے، وہ بھی ان کو دیکھ دیکھ کر اچھا اس طرح کھانا چاہیے، دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا چاہیے، یہ ساری سنتیں اور یہ ساری شریعتیں گھر کے اندر اس طرح زندہ کرنا، یہ اس کام کا بنیادی مقصد ہے۔ آپ تقریریں کرتے رہے، اس سے گھروں کے اندر دین زندہ ہونے والا نہیں ہے، یہ دھوکہ لگا ہوا ہے سب کو، کرتے رہو آپ تقریریں۔ یہ پریکٹیکلی دین ہے، عملی دین کو پہنچانا امت کے ایک ایک گھر کے اندر اور ایک ایک ماؤں بہنوں کے پاس اور ایک ایک بچیوں تک یہ دین کو پہنچانے کا یہ واحد راستہ سنت والا راستہ ہے۔ آپ ٹھہراؤ، یہ کوئی فقیر نہیں ہے، یہ کوئی محتاج نہیں ہے، یہ ہم سے کچھ لینے کے لیے نہیں آ رہے، یہ چندے کرنے کے لیے نہیں آ رہے، ہاں آپ سے اپنے وقت کا چندہ مانگنے آئے، آپ 48 گھنٹے کا چندہ دو ہمیں، مال دولت کے لیے نہیں آ رہے، یہ اپنے سارے سہولتیں چھوڑ کر کے آ رہے ہیں، اپنے عیش و آرام کو چھوڑ کر کے آ رہے ہیں، اور یہ ساری تکلیف اذیتیں کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ تاکہ اللہ کی یہ ساری بندیاں جو جہنم کی طرف سیلاب کی طرح جا رہی ہیں، یہ سب کی سب جہنم سے بچ کر جنت میں چلی جائے۔ ایک مقصد ہے ہمارے کام کا۔
یہ کنواری بچیاں ہیں، جوان جوان بچیاں ہیں، اور یہ بے دینی کا شکار ہو رہی ہیں، بے پردگی کا شکار ہو رہی ہیں، اور بے حیائی کا شکار ہو رہی ہیں، اور سیلاب کی طرح جہنم کی طرف جا رہی ہیں۔ ان کے لیے کیا علاج ہے کہ مستورات کی جماعت آوے، ان ساری بچیوں کو آپ ان ماؤں بہنوں کے ساتھ بٹھا دو، اور یہ ماؤں بہنوں کے ساتھ اٹھیں گی، بیٹھیں گی، اور ان کے ساتھ رہ کر دین کی باتیں سنیں گی، اور عملی دین کو سیکھیں گی۔ ان کی زندگی حیا والی بنے گی، ان کی زندگی پردے والی بنے گی، اور ان کی زندگی میں فرائض زندہ ہوں گے، سنتیں زندہ ہوں گی، اور وہ اللہ کی فرما بردار بچیاں بن کر کے یہاں سے تیار ہوں۔ اس لیے کوئی گھر مسلمان کا ایسا باقی نہ رہے جہاں مستورات کی جماعت نے قیام نہ کیا ہو۔ اس کا سارا مجمع عزم ارادہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، یہ نہیں کہ یہ کوئی ہیلی پیڈ ہے، مستورات کی جماعت آئے گی، ہمارے 100 گھر ہیں، 100 گھر میں سے یہ 2 گھر طے ہے قیامت تک کے لیے، جب بھی مستورات کی جماعت آئے گی اس 2 گھر میں ٹھہرے گی۔ یہ کچھ نہیں ہمارے ساتھ، ہمارے یہاں ہمارا تو مقصد ہر گھر میں جماعت مستورات کو ٹھہرانا، ہر گھر کے اندر مستورات کی جماعت کو ٹھہرانا۔ گاؤں دیہات قریے ایسے گاؤں ہیں جہاں پر 1 مکان ہے، 2 مکان ہے، صرف میاں بیوی ہیں، صرف دو ہی آدمیوں کی ایک فیملی ہے، ایک مرد ایک عورت ہے۔ ہم اس گھر کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتے، اس گھر کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ بھی اللہ کے بندے۔ ہمیں ٹوائلٹ باتھ روم اٹیچ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ مستورات کی جماعت آئے، بہت فیسلٹی ہو، ٹوائلٹ ہو، باتھ روم ہو، اور کراس وینٹیلیشن ہو، اور یہ ہو، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ ہمیں تو یہ چاہیے یہ گھر ہے اور رہائشی مکان ہے، اس میں اللہ کی بندیاں ہیں، بس اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ جنگلوں میں لوگ رہتے ہیں، بنجر لوگ ہیں اور بنجارے لوگ ہیں، اور پہاڑیوں میں رہتے ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی اللہ کی بندیاں ہیں، اور وہ بھی اللہ کے دین کے محتاج ہیں، ہدایت کے محتاج ہیں، اور وہاں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا راستہ یہی ہے کہ وہاں بھی مستورات کی جماعت جائے گی، ان کے جھوپڑ پٹیوں میں اور ان کے خیموں میں 48 گھنٹے گزارے گی، اور عملی دین ان کے سامنے پیش کرے گی۔ بس ہماری بہت بڑی بنیادی ذمہ داری ایک اللہ کے راستے میں اپنی مستورات کو لے کر نکلنا، یہ بھی ہمارا فریضہ ہے۔ اور دوسرے 100% گھروں کے اندر مسلمانوں کے ہر گھر میں ہر کچے پکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہی بات فرما دیا کہ میرا یہ جو لایا ہوا دین ہے، میرا یہ لایا ہوا یہ دین ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو کے رہے۔ اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ یہ کہ آپ اللہ کے مستورات کی جماعت، آپ اللہ ہر گھر کے اندر آپ ٹھہرا۔ اور یہ کب ہوگا؟ کروڑوں کی تعداد میں گھر ہے تو اس کے لیے کروڑوں جماعتوں کو نکلنے کی ضرورت ہے۔ 2-4 جماعتیں نکلے اور 100 مکانوں کیسے قیام ہو؟ اس لیے ہر ایک کی بنیادی ذمہ داری، جس طرح وہ اللہ کے راستے میں نکلے 4-4 مہینے کے لیے اور 5-5 مہینے بیرون کے لیے، اسی طرح اس کی ذمہ داری ہے اپنی خواتین کو لے کر نکلے اللہ کے راستے میں۔ یہ ہر ایک کا فریضہ ہے، ورنہ ہر ایک سے جس طرح اس کی اپنی جان و مال کے بارے میں سوال ہونا ہے، اس سے اس کے بیوی بچوں کے بارے میں بھی سوال ہونا ہے۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک سے سوال ہونا ہے، اس کے بارے میں تو ہوگا سوال، اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا، تیرے بیوی، تیرے بچے، تیرے گھر کے لوگ، بڑے چھوٹے، بہن بھائی، اعزہ اقارب، ان کو دین تم نے کتنا سکھلایا۔ آج ایک مسلمان اپنی ذمہ داری اپنی بیوی کے بارے میں صرف اتنا سمجھتا ہے، اس کو اچھا سا مکان دے دو اور اچھے سے کپڑے کا انتظام کر دو، اچھی سی سواری کا انتظام کر دو، بڑھیا کھانا پینا دے دو، تو سمجھتا ہے بہت بڑھیا انسان ہے، اس نے اپنی بیوی کا حق ادا کر دیا۔ آپ یہ تو جانور والا کام کیا آپ نے، یہ تو جانور بھی کر رہے سارے، آپ نے کر دیا، کون سا کمال ہے؟ جاؤ آپ دیکھو جنگلوں میں اللہ کی ہر مخلوق یہ ضرورت پوری کر رہی ہے، اچھے طریقے سے پوری کر رہی، ہم نے کر دیا، کون سا کمال؟ بیوی سب سے پہلا حق بیوی کا کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا حق، پہلا حق اس کو کھلانا، اچھے کپڑے، اچھی سواری، نہیں، علماء نے صاف لکھا ہے کہ ایک مرد کے ذمہ اپنی بیوی کا سب سے پہلا، سب سے بڑا، مہاترین حق ہے وہ اللہ کا تعارف کرائے اپنی بیوی کو، اس کے ایمان یقین کی فکر کرے، میری بیوی اللہ والی بنے اور میری بیوی کے دل کے اندر ایمان یقین جڑ پکڑ جائے، اس کے دل کی گہرائی میں اس بات کا یقین اتر جائے کہ کرنے والی ذات اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں۔ یہ ایمان سکھلانا اور اللہ کا تعارف کرانا، یہ سب سے پہلا حق، پھر اسے عبادتوں پر لاؤ، نمازوں پر لاؤ، یہ دوسرا بنیادی حق،
اور تیسرے نمبر پہ اسے پردے والی زندگی پہ لاؤ، اسے پردے پہ لاؤ، نامحرموں کے سامنے جانے سے اسے روکو، پیار سے، محبت سے، نرمی سے، سنتی لباس میں اسے لے کر کے آؤ، شرعی پردے پر اسے لے کر کے آؤ، جو اس کی زینت ہے، اس کی خوبصورتی ہے، اس کے چھپنے کے اندر ہے۔ کس کے اندر ہے؟ یہ ہماری بہت بنیادی ذمہ داری ہے۔ اللہ میں معاف فرمائے، یہود و نصارہ کے معاشرے اور مسلمانوں کے اسلام کے معاشرے میں یہ تین بنیادی فرق ہیں۔ ان کے معاشرے کی بنیاد تین چیزیں ہیں، ایک تو گندگیاں ہیں، اور دوسرا بے حیائیاں ہیں، اور تیسرے فضول خرچیاں ہیں۔ آپ چلے جائیں دین اسلام کو چھوڑ کر جتنے بھی اور طریقے ہیں، مذہب ہیں، اور خصوصاً یہود و نصارہ کا طریقہ، ان کے معاشرے کے اندر یہ تین بنیادیں ملیں گی، گندگیاں، اور نمبر 2 بے حیائیاں، اور نمبر 3 فضول خرچیاں۔ ہر چیز میں فضول خرچی، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، شادی میں، بیاہ میں فضول خرچی بس۔ اس کے مقابلے میں اسلام کے معاشرے کی تین بنیادیں، ایک سادگی، وہ سیدھی سادی زندگی ہماری، وہ سادہ زندگی، کپڑے میں بھی، کھانے میں بھی، رہنے سہنے میں بھی، سواری میں بھی، ہر چیز کے اندر پوری زندگی سادگی۔ اور نمبر 2 پاکیزہ زندگی ہماری، سادی سادی زندگی ہے لیکن پاکیزہ زندگی، گھر بھی پاک صاف ستھرا، لباس بھی پاک صاف ستھرا، گندگی کا کوئی حصہ نہیں، اس لیے کہ پاکی تو ایمان کا آدھا حصہ ہے، الطہور شطر الایمان۔ اور تیسرا کیا ہے کہ فضول خرچی نہیں ہماری، حیا والی زندگی۔ تیسرا کیا ہے؟ حیا والی زندگی۔ یہ تین بنیادی چیز، تو اس لیے ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ تقریروں سے نہیں ہوگا، بیانات سے نہیں ہوگا۔ آپ پردہ 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 گھنٹوں تقریر کریں، 1000 لوگ ہیں، 1000 دن تک تقریر کریں پردے کی، لیکن اس کے مقابلے میں آپ اپنی 5 بہنوں کو لے کر مکمل شرعی پردے کے ساتھ، دستانوں کے ساتھ، موزوں کے ساتھ کسی گھر میں 48 گھنٹے ٹھہر جائیں تو اس سے جو پردہ وجود میں آئے گا، اتنی لمبی چوڑی تقریروں سے پردہ وجود میں نہیں آئے گا۔ تو اصولی بات آپ لکھ لیں۔ گھر گھر کے اندر جو بگاڑ، گھر گھر کے اندر جو بے دینی، اس کی بنیادی وجہ یہ بے حیائی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی مستورات کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو لے لے کر اللہ کے راستے میں نکلا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت، مسلم شریف کی روایت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر کا ارادہ فرماتے، اپنی بیویوں کو باری باری اللہ کے راستے میں لے کر جاتے تھے۔ اس سے بڑی کیا سنت ہے؟ ہماری کتنی بڑی ذمہ داری، اس سنت پر ہم عمل کب کریں گے؟ جب اللہ کے نبی اپنی بیویوں کو باری باری لے جا رہے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے ہمیں مستورات کو لے کر اللہ کے راستے میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ ہم کون ہوتے سوال کرنے والے؟ کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ اس بچے کو دیکھو، اٹھاؤ، کیا کر رہے ہیں بچے؟ اس لیے کہتے ہیں بچوں کو مت بٹھاؤ، آپ بہت بنیادی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جائے اس امت کے اندر سب سے پہلی جماعت جو اللہ کے راستے میں نکلی وہ خواتین کی جماعت نکلی، یہ حقیقت ہے۔ آپ نے اللہ کے راستے میں نکلنے میں مردوں اور عورتوں میں کوئی فرق نہیں فرمایا، پہلی جماعت اللہ کے راستے میں نکلی، اس میں 5 خواتین نکلی، اور اس پہلی 5 خواتین میں اللہ کے نبی کی لاڈلی بیٹی لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی گئیں۔ بتاؤ کتنی پرانی سنت ہے، سوچو۔ ہم نے اپنے گھر کی 4 بیٹیاں 6 بیٹیاں ان کو ہر جگہ بھیجا، ہر چیز کو پڑھنے کے لیے بھیج دیا، لیکن ابھی تک ان بیٹیوں کو 3 دن لے کر اللہ کے راستے میں نہیں نکلے۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، کتنے صدمے کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے، کتنی بڑی سنت چھوٹی ہوئی ہم سے۔ ہر چیز کی فکر کری، اس بیٹی کو راحت پہنچے اور فیوچر لائف میں وہ سکون کے ساتھ رہے، راحت کے ساتھ ہر چیز کیا، لیکن جو سب سے بڑی سنت وہ چھوڑ دی۔ یہ پہلا کام تھا آپ کا، اپنی بچیوں کو 12 سال 13 سال 14 سال کی ہو گئی، اسے لے کر اپنی اہلیہ کو لے کر اللہ کے راستے میں 3 دن لگاؤ۔ یہ پہلی ذمہ داری آپ کی۔ جس طرح اپنی بیوی کو سب سے پہلے ایمان سکھلانا، اسے عبادتوں پر لانا، فرائض پر لانا اور پردے پر لانا آپ کی ذمہ داری، اس طرح اپنے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں ان کے سامنے اللہ کا تعارف اور ان کو ایمان کی دعوت دینا
دینا اور پھر دین سمجھانا اور ان کو سنت سادگی پر لانا، پردہ اور حیا والی زندگی پر لانا، آخرت کی فکروں پر ڈالنا، یہ ہماری اور آپ کی پہلی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس کا یہ مسنون راستہ ہے، آپ لے کر کے چلو۔ پھر دوسری جماعت ہے اللہ کے راستے میں، اس میں بھی 17 خواتین گئیں اور اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی گئی۔ اور پھر اس کے بعد مدینہ طیبہ سے ایسا ماحول شروع ہوا اور ایسا سلسلہ اللہ کے راستے میں خواتین کے نکلنے کا شروع ہوا کہ جب بھی مردوں کی جماعت اللہ کے راستے میں مدینہ طیبہ سے نکلا کرتی تھی، اس میں خواتین جانے کا اہتمام کرتی تھی، خود جا کر کے اللہ کے نبی سے درخواست کیا کرتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خیبر تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ کے راستے میں ہم بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ ایسی بھی خواتین تھیں جو تقاضوں پر اللہ کے راستے میں نکل رہی۔ مرد اللہ کے راستے میں 7 مرتبہ نکلے ہیں تو صحابیات بھی اللہ کے راستے میں 7 مرتبہ نکلی ہیں۔ ام عطیہ الانصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتنا شوق اور جذبہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا کہ نکل کر اللہ کے راستے میں موت کی تمنا ان کے دل کے اندر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی اے اللہ کے نبی آپ مجھے بھی اپنے ساتھ بدر لے جائیں، شاید اللہ مجھے شہادت نصیب فرما دے۔ یہی وجہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بھی اور بعد میں خلفائے راشدین کے زمانے میں جس طرح صحابہ نے اپنی قبریں دنیا میں جا کر بنائی ہیں اس دین کو زندہ کرنے کے خاطر، اسی طرح ان کی خواتین نے بھی اپنے محرم مردوں کے ساتھ دنیا کے کونے کونے میں جا کر اپنی قبریں بنائی ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام جا رہے ہیں، اپنے ساتھ دونوں بیویوں کو لے کر کے جا رہے ہیں اور ملک شام پہنچنے کے بعد وہاں ایک بیماری پھیلی، طاعون کی بیماری۔ اس بیماری میں تقریباً 30 سے لے کر 36,000 صحابہ کا انتقال و شہید ہوئے۔ تو وہ طاعون کی بیماری حضرت معاذ کی دونوں بیویوں کو ایک ہی دن وہ بیماری لگی ہے، پھر دونوں بیویوں کا انتقال ایک ہی دن ہوا ہے اور ان دونوں بیویوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا۔ جان و مال کی دین کو پھیلانے کے سلسلے میں، جان و مال قربان کرنے میں اس زمانے کی خواتین مردوں سے پیچھے نہیں تھی۔ یہ تو ہم نے اور آپ نے ان کو کچن کا سامان بنا رکھا ہے، ہر وقت رہو گھر میں، بچے اور بچوں کی دیکھ بھال نگرانی اور کپڑے دھوتی رہو اور پکاتی رہو اور واشنگ مشین کو دیکھ لو اور کچن کا کام اور یہ سامان، بس اس کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ ایک پرزہ ہے، ایک مشین والی زندگی، بس ختم، اس کے علاوہ اس کا کچھ نہیں۔ اور میں لا رہا ہوں کما کے تجھے دے رہا ہوں، تیرا کوئی بھی ڈیمانڈ ہے، تقاضا ہے، وہ مجھ سے مانگتی رہے اور تو یہ سارے کام کرتی رہے، بس یہ آپس میں سمجھوتا ہو گیا ہمارا۔ یہ کیا ہو گیا آپس میں؟ ایک مسلمان کے گھر کا سارا خلاصہ یہی ہے، یہ گھر جا رہا ہے اس کے کچھ ڈیمانڈ سے اور وہ گھر والی اپنے پرچے بھائی بنا گیا، جی یہ سامان وہ سامان یہ سامان، بس اسی میں چلتا ہے۔ یہ کوئی زندگی نہیں ہے، مسلمان کی زندگی نہیں ہے، غیروں کی زندگی ہو سکتی ہے، مسلمان کی زندگی یا کوئی مسلمان کی زندگی۔ آج یہ گھر کا اندر حال ہے اور اس کے نتیجے میں میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے، طلاق تک کی نوبت آ رہی ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کے حکموں کو انہوں نے چھوڑ رکھا ہے، حکموں کو توڑ رکھا ہے۔ جو بندہ اپنے اور اللہ کے معاملات کو بگاڑے گا، اللہ اس کے اور اس کے بندوں کے درمیان کے معاملے، حتیٰ کہ میاں بیوی کے معاملے کو اللہ بگاڑ دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، حدیث کے اندر آتا ہے من اصلح بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین الناس۔ جو اپنے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ٹھیک کر لیتا، درست کر لیتا، اللہ رب العزت اس کے اور بندوں کے درمیان کے سارے معاملے ٹھیک کر دیتے۔ سارے معاملات کیا کر دیتے ہیں؟ ٹھیک کر دیتے ہیں۔ اس لیے خواتین کو لے کر کے نکلنا اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے میں خواتین اتنی قربانیاں دیا کرتی تھی کہ اللہ کے راستے میں نکل کر خواتین اپنے کھانے کا انتظام کرتی، اپنے مردوں کے کھانے کا انتظام کرتی۔ اللہ کے راستے میں نکل کر خواتین اپنے اور اپنے مردوں کے پانی کا انتظام کرتی، حتیٰ کہ اپنے جانور اونٹ ہیں، کھچر ہیں، گھوڑے، اور ان کے لیے چارے کا انتظام اور ان کے لیے پانی کا انتظام کرتی، یہاں تک کہ دواؤں کا انتظام کرتی، یہاں تک کہ جو زخمی ہو جاتے میدان میں ان کو اٹھا کر لانے میں مردوں کا تعاون کرتی اور ان کی مرہم پٹی کرتی، یہاں تک کہ اگر قبر کھودنے والے کم پڑ جاتے تو خواتین قبر بھی کھود کے دیا کرتی۔ اتنے سارے کام خواتین اللہ کے راستے میں۔ اور آج ہم نے گھر کے اندر کچن کا سامان بنا کر رکھا خواتین۔ خدا کی قسم ان خواتین کی جان، مال، صلاحیتیں، فکریں ہمارے پاس امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ہم سے پوچھیں گے کہ ان کی جان، مال، صلاحیت، فکروں کو، ان کی طاقتوں اور قوتوں کو آپ نے دین پھیلانے میں کتنا استعمال کیا، اللہ تعالیٰ کل قیامت میں ہم سے پوچھنے والے۔
اس لیے اللہ کے راستے میں خواتین کو لے کر کے نکل، دیر کے لیے، دور کے لیے، پورے عالم سے تقاضا اس وقت آ رہا ہے، پورے عالم سے تقاضا آ رہا ہے۔ اس لیے سارا مجمع اس کا بھی عزم ارادے کرے، انشاءاللہ ہم اپنی خواتین کو اور اپنی بچوں کو لے کر اللہ کے راستے میں 3 دن، اللہ کے راستے میں 10 دن، اور اللہ کے راستے میں چلا، اور اپنی خواتین کو لے کر کھلے خرچ لے کر ملکوں میں جائیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ کے راستے میں نکلنا اور نکل کر کے تقاضے پورا کرنا، یہ ہماری بہت بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس وقت کا سب سے اہم اور بنیادی تقاضا ہے کہ ملک کے ملک، عالم کے عالم وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی بمبئی کا اجتماع ہونے والا ہے، اور یہاں سے پورے عالم میں جماعتیں جائیں گی اور ہمیں آ کر کے اللہ کا کلمہ پڑھائیں گے اور اللہ کا کلمہ سکھلائیں گے، اللہ کا تعارف کرائیں گے اور نبی کی سنتیں پورے عالم والے منتظر ہیں کہ کب اجتماع کی دعا ہو، اور اجتماع سے سارے کے سارے جدھر ان کا رخ ہے ادھر کسی دنیا کے کونے میں چلے گئے۔ کوئی بندہ اس اجتماع کا ایسا نہیں جو اپنے گھر واپس جا رہا ہو۔ یہ اجتماع کی کامیابی کی علامت ہے عذر، کہ نہیں صحابہ نے تو عذر کے زمانے میں کیسا کام کرنا وہ ہمیں صحابہ نے سکھلا رکھا کہ عذر ایسا ہو تو ایسے کام کرو، عذر ہو ایسے کام کرو۔ ایک صحابی ہیں ابو عقیل الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زخمی حال میں پڑے ہوئے میدان میں، زخموں سے چور، اتنے میں اعلان ہوا یا الانصار، کہ انصار آؤ اللہ کے دین کی مدد کے لیے۔ یہ آواز سنتے ہی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں دیکھ رہا بے حس، حرکت نہیں، پڑے ہوئے ہیں، جان نہیں ان کے جسم میں۔ جیسے یہ اعلان ہوا اے انصار مدینہ آؤ اللہ کے دین کی مدد کے لیے، تو کہتے ہیں ان کا جسم ہلنے لگا، اور وہ لیٹے اٹھا نہیں جا رہا، بیٹھا نہیں جا رہا، لیٹے رینگنے لگے، سرکنے لگے۔ میں نے پوچھا ابو عقیل کہاں جا رہے؟ کہنے کہ وہ تشکیل ہو رہی نا، کہہ رہے آؤ اللہ کے راستے میں نکلنا۔ ارے وہ تو جو صحت مند لوگ ہیں، جن کو کوئی عذر نہیں ہے، جسمانی تکلیف نہیں ہے، زخمی نہیں ہے، انہیں بلایا جائے کہ نہیں انصار کہہ کے بلایا گیا۔ میں بھی انصار ہوں، میرے جان میں جان جب تک ہے میں دین کی مدد کروں گا۔ یہ صحابہ نے ہمیں عذر کے زمانے میں اور انتہائی تکلیف اور پریشانی کے زمانے میں دین کی مدد کرنا ہمیں سکھلایا۔ چنانچہ وہ رینگتے سرکتے وہاں تک پہنچے جہاں سے تشکیل ہو رہی تھی، اور یا للانصار کی آوازیں لگ رہی تھی، اور وہاں 2 آدمی کے سارے سے کھڑے ہو کر کہنے لگے اے انصار مدینہ، آج تم وہ کام کر کے دکھا دو جس طرح تم نے حنین میں اور جس طرح تم نے بدر میں اپنی جان و مال کی قربانیاں پیش کری ہیں، آج وہی کام کر کے دکھا دو۔ یہ کہا اور اس کہنے کی دیری سارے لوگوں میں ایک لہر دوڑ گئی، ایک جذبہ پیدا ہو، سب کے سب اللہ کے راستے میں نکل۔ ابو ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہ آگے بڑھے، ان کا دایاں ان کا ایک ہاتھ کھٹ چکا تھا اور اللہ نے فتح دے دی، اور ان کے اوپر 70-90 زخم تھے۔ میں نے پوچھا اے ابو عقیل کیا حال؟ وہ کہنے کے بتاؤ شکست ہوئی فتح ہوئی؟ میں نے کہا کہ فتح ہوئی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے سنتے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے جا کے اپنے ابا سے اس کی کارگزاری سنائی۔ ابا کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جا کے سنایا کہ ابو عقیل تو بڑا مجاہد قسم کا آدمی ہے، بڑی قربانی والا آدمی ہے، اس کا یہ سارا واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس نے اپنی جان قربان کر دی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ابو عقیل بڑا نیک انسان تھا، اور میں نے ہمیشہ اسے دیکھا جب بھی وہ نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کرتا تھا تو بس اس کی زبان پہ ایک دعا ہوتی تھی، اے اللہ تیرے راستے کی مجھے شہادت نصیب فرما۔ یہ تھے وہ سچے ایمان والے جنہوں نے اپنی جانوں کو اس دین کے خاطر ہر وقت وقف کر کے رکھا ہوا تھا، اور جب موقع آیا اپنی جان کی انہوں نے قربانی پیش کر دی۔ کام ایسے نہیں ہوا، دین ہم تک ایسے نہیں پہنچا، دین ہم تک ایسے نہیں پہنچا۔ میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، اس لیے ہماری بہت بنیادی ذمہ داری پورے ممبئی والوں کی یہ اجتماعی ذمہ داری ہے۔ پورا عالم اس وقت مجتمع ہے اور اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ اس مجمع میں جتنے لوگ بھی ہیں وہ سب عزم ارادے کر لیں، انشاءاللہ اجتماع کی دعا کے بعد ہم گھر کا رخ نہیں کریں گے، بلکہ جہاں جہاں پورے عالم کا تقاضا ہے ان عالم کے تقاضوں پر ہم رخ کریں گے انشاءاللہ۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، تو بولو اب ہمت کر کے کھڑے ہو کر کے فرمائیں
کون کون اللہ کے راستے میں اس اجتماع سے نقد 5 مہینے کے لیے جانے کے لیے تیار, 4 مہینے جانے کے لیے تیار, اور وہ علماء کرام جن کا ماشاءاللہ دوسرا سال لگ چکا وہ تیسرے سال کے لیے کھڑے ہو جائیں, اور جن کا پہلا سال لگ چکا وہ دوسرے سال کے لیے کھڑے ہو جائیں, جن کا سال نہیں لگا وہ پہلے سال کے لیے کھڑے ہو کر ہمتوں کے ساتھ اپنے ناموں کا اظہار فرمائیں, کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ. فرماؤ بھائی, فرمائیں, ہمت کر کے فرمائیں. جی واہ, کھڑے ہو جاؤ, آپ نام لکھنے کا انتظام, اللہ جزائے خیر دے, کھڑے ہو جائیں, پہلے کھڑے ہو جائیں, جلدی جلدی کھڑے ہو آپ کا جائیں. نام لکھیں گے انشاءاللہ, کھڑے ہو جاؤ. 4 مہینے کے لیے, 5 مہینے کے لیے علماء کرام بھی کھڑے ہو جائے. اللہ جزائے خیر دے, اللہ بے حد قبول فرمائے. فرماؤ فرماؤ. بہت مبارک مجلس ہے, بہت مبارک مجمع ہے, اللہ کی رحمتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں, کوئی محروم نہ رہ جائے. کھڑے ہو جائیں. ایک مرتبہ کھڑے ہو کے کہو ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ. ذرا کھڑے ہو جاؤ نا, سب کھڑے ہو جاؤ ہمت کے ساتھ, سب نیت کرو, نقد جانا ہے اللہ کے راستے میں. ارے ڈرنے کی کیا بات ہے, درمیان میں پوری رات ہے, اللہ سے مانگیں گے کل چلے جائیں گے. کون کون جائے گا بولو. اللہ سب کو قبول فرما, اللہ آپ سب کی عمر میں برکت عطا فرما. جی کر لو بھائی. 2 ماہ مستورات کے لیے جو جانے والے, اے بیٹا یہ حرام ہے, گناہ ہے یہ. ارے تم بتاؤ, سارے فرشتے چلے گئے, تم نے ایک تو ایسا کپڑا پہن کے آیا جو تمہارا ہے بھی نہیں, کس کا پہن کے آ گیا کیا معلوم بیچارہ. ہنسنا نہیں بھائی, وہ غلطی سے پہن کے آ گیا, اب نہیں پہنے, ایسا کام نہیں کرنا بیٹے. جو 2 ماہ مستورات جماعت میں جا رہیں گے یا 40 دن مستورات کی جماعت میں جائیں گے وہ کھڑے رہیں, باقی لوگ بیٹھ جائیں. جو 2 ماہ مستورات جماعت میں جائیں گے انشاءاللہ, ہاں, اور 40 دن کے لیے مستورات جماعت میں جائیں گے وہ کھڑے رہیں اپنی جگہ. ہاں ہاں ٹھیک ہے, کھڑے رہو کھڑے رہو کھڑے رہو کھڑے رہے. واہ 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 واہ, اللہ سب کو قبول فرمائے. کیوں بھائی تم لوگ ڈرتے ہو کیا اپنی بیویوں سے بیٹھ گئے تو؟ ارے بھائی تم لوگ بھی ارادے کرو نا, ہم جائیں گے. عشرے میں تو جاؤ گے. کون کون عشرہ مستورات میں جائے گا وہ بولو. جو 3 دن مستورات جماعت میں جائے گا وہ کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ. 3 دن مستورات جماعت میں جائیں گے وہ بھی کھڑے ہو جائیں. اللہ سب کو قبول فرما لے. جماعتیں آئیں گی اپنے گھر پہ, کون کون قیام کرائے گا, استقبال کرے گا. اے دیکھو ماشاءاللہ سب کے گھر پہ. اور ہفتہ واری تعلیم میں اپنی ماں بہنوں کو, بیوی بچیوں کو بھیجیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرما لے. دیکھو ایک مرتبہ آپ لوگ صف لگا لو, ابھی پہلے صف لگا لو, کھڑے ہو کر صف سیدھی کر لو, اس لیے کہ پھر آپ کو ابھی سے جو جگہ ملے گی نا, پھر مغرب میں بھی وہی جگہ رہے گی, عصر میں بھی وہی رہے گی, عشاء میں بھی وہ رہے گی, اس لیے جلدی جلدی صف لگا لو. اور جو زائد لوگ ہو دائیں بائیں چلے جائیں. دیکھو ادھر 2-4 ستون, ادھر 2-4 ستون.